بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہوتے ہیں سائم خان. کیسے ہیں آپ لوگ, کیا حال چال ہے جناب؟ کیونکہ کافی عرصے سے جب سے جنگ شروع ہوئی, پھر سیز فائر ہوا, پھر راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے, پھر دوبارہ سیز فائر ہوا, اب سب منتظر ہیں کہ ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہو اسلام آباد میں. لیکن ہم اگر اسے دیکھیں تو اس وقت نام کہتے ہیں سیز فائر بھی ہے اور مذاکرات بھی نہیں ہو رہا ہے. سب کو انتظار ہے کہ ہونا کیا ہے اور کیسے ہونا ہے. who is going to blink first, یعنی کہ یہ سچویشن آگے جیسے دو لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا جی مقابلہ ہو رہا ہے کہ پہلے آنکھیں کون جھپکے گا. تو مذاکرات میں یہ صورتحال ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس کا سلسلہ ہے, بیک اینڈ فورتھ, ان کے بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رک رہا ہے, وہ تھمنے کا نام نہیں. ٹرمپ صاحب ٹرمپ پلس مائنس اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم بات کرتے ہیں, ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں نا کہ اگریسو بات کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ایک ایکسٹریملی سافٹ یا مائلڈ بات کر دیتے ہیں. کسی ٹویٹ میں پلیز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں اڑا کے رکھ دوں گا, شاباشی بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن یہ جو جنگ بندی ہوئی, اب سب کو تشویش یہ تھی کہ جنگ بندی کا کیا ٹائم لائن ہے, کیا ڈیڈ لائن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 4 دن 5 دن 72 گھنٹے. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے, کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بات کی فاکس نیوز سے, اور انہوں نے بتایا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ جو سیز فائر ہے, جو جنگ بندی ہے, یہ انڈیفینٹ ہے, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جی فاکس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے ابھی تب تک چلے گی جب تک اس مسئلے کا کوئی کنکلوسیو حل نہیں نکلا. They are waiting for Iranians to come to Pakistan تاکہ پھر ان کی پرواز ہو پاکستان اور پھر یہ آئیں. تو اچھا, جنگ کے خاتمے کے لیے جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں ٹائم فریم مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی جلدی ہے. لگ تو نہیں رہا ویسے, لیکن کہہ رہے ہیں, چلے مان لیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ نہیں ہے. ہم امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں. آبنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہاز امریکی نہیں تھے, یہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بتا رہے ہیں, اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ناکہ بندی ایران کو بمباری سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ والی اسٹریٹجی ہے یہ بمباری سے زیادہ ڈیمیج ایران کو پہنچا رہی ہے, اور ایرانی حکومت ناکہ بندی سے زیادہ پریشان. اچھا, وہ یہ بار بار اپنے ٹویٹس میں یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو ایوری ڈے $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے ایران کے جو اسٹریٹ آف ہارمز کے بلاکیٹ تھا اس کے اوپر ایک بلاکیٹ, مطلب ناکے پہ جو ناکہ لگایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے. لیکن وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ذہین انسان ہے, مطلب انٹیلیجنٹ, ہی از این انٹیلیجنٹ گائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں یہ بات بولی, اور امید یہ ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو اراغچی موجود ہوں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں ہم ایک چلیں یہ کہہ سکتے ہیں, پازیٹیوٹی نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ لچک ضرور نظر آ رہی ہے ہمیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ عباس اراغچی صاحب ایک انٹیلیجنٹ شخص ہیں اور وہ اگلے راؤنڈ آف مذاکرات ان کا ہونا چاہیے, یہ ہمیں خوشائن بات لگ رہی ہے. اچھا جی جناب, جنگ بندی ہے لیکن آپریشن ایپک فیوری جاری ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس, اگر ہم اسے اکنامک فیوری کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے. صدر ٹرمپ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ایران سے ڈیل ہو سکے. امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں کرے گا. خطے اور دنیا کے مفاد میں یہی ضروری ہے. مفاد میں تو ضروری یہ تھا کہ جنگ شروع ہی نہ کی جاتی. بہرحال ایران کو چاہیے کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے امریکہ کے حوالے کرے. صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے, تو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے ان کی تمام باتوں کو, اور امریکہ مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے. تو انتظار کا یہ وقت تعین بھی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جی کرتے رہیں گے انتظار, آئے جواب, چٹھی لکھیں, میسج کریں, پیغام بھجوائیں, جو بھی کریں. پرسوں رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں 8 ایرانین ویمن کی پکچرز کے ساتھ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کو جناب پھانسی نہیں دی جانی چاہیے, ان کو ایگزیکیوٹ نہیں پروسیکیوٹ نہیں کیا جانا چاہیے ایران کی جانب سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تمیز کے دائرے میں وہ ٹویٹ کی جس میں پلیز بھی لکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور کہا تھا کہ میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ اگر ان کو پھانسی نہ دی جائے. کل ہم نے دیکھا کہ ان ایران کی جانب سے یہ ایک رد عمل آیا کہ ان 4 خواتین 8 میں سے 4 کی رہائی کر دی گئی اور 4 کو 1 مہینے کی امپریزنمنٹ سنا دی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے دوبارہ سے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے, آغاز ہے فار دا سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات. لیکن ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور
जुम्मे को हो सकता है। अच्छा, मैं आपकी पहली बात पे कुछ कहना चाहती हूँ इससे पहले कि हम दूसरे दौर पर आए, वो ये कि देखिए मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो उनकी अपनी लोग होते हैं जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, मीडिया चैनल्स में कुछ सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो उनकी हिमायत में नैरेटिव बिल्ड किया करते थे, अब ये काम मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद ही कर रहे हैं। ये जो ख़वातीन वाला इशू उन्होंने मामला रेस किया, ये बता रहे हैं जी ईरानियन जी कितने स्ट्रिक्ट कौम है, क्या उनके तौर तरीके हैं। कभी वो 42,000 प्रोटेस्टर के मरने के बारे में बताते हैं, फिर कह देते हैं असला भी हमने फराम किया था। तो बदलते बयानात ये बता रहे हैं जी वो ईरान का इमेज वही लाना चाहते हैं जो इससे पहले अमेरिका ने कायम रखा हुआ था, जिसमें हमें लग रहा है कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जुम्मे को यानी कल। बिल्कुल जी, अब हम सब ये सोच रहे थे कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने परसों रात को जो ट्वीट की उसमें क्लियरली स्टेट किया कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अब ये हो रहा है कि मैं जंग बंदी में तौसी कर रहा हूँ और सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात अब कब होंगे, वो जुम्मे को होंगे। ये न्यूयॉर्क पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। हाँ, अब ज़राए से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने डायलॉग और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी करता है। दुनिया आपकी ना ख़त्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों और इक़दामात के दरमियान तज़ाद को देख रही है। तो चलें जी बात कर लेंगे इसी हवाले से। मौजूद है हमारे साथ नगमाना हाशमी साहिबा। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक तो हम, अगर आपको लगता है कि आपके तज़्ज़िये में आप क्या कहेंगे वैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प के रवैये में कुछ लचक, कुछ पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है, एंड सेकेंडली ईरान का जो ये स्ट्रिक्ट एंड फर्म स्टांस है कि पहले ब्लॉकेड हटेगा, जो यूएस ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात में ईरान बैठेगा। आपको लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प कुछ जो पॉजिटिविटी है, कुछ लचक थोड़ी बहुत जो शो कर रहे हैं, ये बात इस तरफ जा रही है कि यूएस ब्लॉकेड कहीं ना कहीं ख़त्म होगा या उसमें कुछ ना कुछ लचक नज़र आएगी? बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने में। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब के रवैये का ताल्लुक है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में है। अमेरिका बहुत आइसोलेटेड है और हर घंटे हर दिन के साथ साथ चीज़ें दुनिया में मुश्किल होती जा रही हैं, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, पॉलिटिकली भी। और बिकॉज इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं, ख़ास तौर पे इजराइल है। तो बिल्कुल दुनिया इस वक्त एज पे है कि कोई चीज़ भी मुज़ाकरात को डिरेल कर सकती है। तो देखें, इसमें जो सेंसिबल बात करने की है वो तो यही है कि जो बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रही हैं, मीडिएशन हो रही है, और जो सेल वॉइसेस दोनों तरफ बैलेंस और पेशेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक चला जाए और मुज़ाकरात की टेबल पे दोबारा आया जाए। ये जो अभी एक स्टैंड ऑफ हुआ है कि जी पहले आप जो हैं वो हटाएं, ब्लॉकेट हटाएं, वो कहते हैं कि जी आप हॉर्मुज़ खोलें। तो आई थिंक ये पहले आप में वो होता है, चाय ठंडी हो जाती है तो फिर मामलात और ख़राब होते हैं। तो मे बी अगले 36 से 72 घंटे जिनका अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें कोई इस किस्म का फैसला सामने आ जाए कि जी पहले आप छोड़ें और किसी तरह आप दोनों साइमल्टेनियसली ताकि दोनों तरफ की बात रह जाए। एक टाइम और एक डेट आप तयन कर लें कि दोनों वो ब्लॉकेड हटा दें और आप भी हॉर्मुज़ खोल दें, एंड लेट्स कम टू द टेबल। बाकी मामला टेबल पे ही हल होंगे। तो आई थिंक इस तरह का अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए तो दोनों तरफ की जो एक वो है कि जी वी डू नॉट वांट टू बी सरेंडरिंग, वो शायद मसला थोड़ा सा हट जाए, ऑप्टिक्स जो है वो उसके ठीक हो जाए। और पहले से भी ये उम्मीद थी कि 2 से 5 दिन तक का शायद ये जो सीज फायर है ये वो हो। अब पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कह तो वो रहे हैं कि ये गैर मुतय्यना मुद्दत तक का है, इसमें अभी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन साथ ही वो अब 36 से 72 घंटे की बात कर रहे हैं, तो वो ही 2-4 दिन की बात आ जाती है। तो मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह जिस किस्म की हेक्टिक और
जिस किस्म की पावरफुल और इफेक्टिव मीडिएशन पाकिस्तान पॉलिटिकल लेवल पे भी और मिलिट्री लेवल पे भी डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कर रहा है, और जिस तरह आई एम श्योर बाकी ममालिक भी अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकल आए कि मुज़ाकरात जो है वो जुमे नहीं तो वीकेंड तक शुरू हो जाए। एक दफा मुज़ाकरात शुरू हो जाए और ये दोनों बैठ जाए टेबल पे, तो आई थिंक काफी सारे मामलात आगे चलने का के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब मौजूद हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने कहा मौजूद हैं। नगवाना साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज अब वो अर्जेंसी नहीं है जो जिस टाइम पे जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, ज़्यादा हालात ख़राब थे और उस वक्त सबको ये था किसी भी तरीके से जंग बंदी रुके, जो सिलसिला जारी एक दूसरे पर अटैक का, और उसमें उस वक्त जो इमरजेंसी में मुज़ाकरात हुए हमने देखा और उस पर बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस होती हुई भी देखी। इस वक्त वो मामला नहीं है। क्या ये जो सिचुएशन है जिसमें ना अटैक हो रहे हैं और सीज़ फायर भी है, ये प्रोलॉन्ग्ड करेगा क्योंकि दोनों को सूट करता है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमें जो डील दी गई है इट्स सॉर्ट ऑफ अ सरेंडर, उसमें हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है जैसे हम सरेंडर कर दें, जबकि इट्स अमेरिका जो सारी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। फिर वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बैक एंड फोर्थ बयानात हैं, बदलते बयानात हैं, उनकी गारंटी कौन देने को तैयार है कि वो अपनी बात पर अगले 2 दिन तक भी कायम रहेंगे। तो आपको लगता क्या है कि ईरान इस वक्त, हमें लगता है अमेरिका तो बड़ी विलिंगनेस शो कर रहा है, इतनी लचक शो कर रहा है कि वो कह रहा है जी हम इस जो इसकी कोई टाइम लाइन ही नहीं है कि कब तक ये सीज फायर है, बट व्हाट अबाउट इरानियंस, वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली? देखिए, आपका काफी लोडेड सवाल है। लेट मी ट्राई टू अनपैक इट अ लिटिल बिट। इसमें जो आप कह रही हैं कि जी शायद पहला राउंड जब हुआ उस वक्त मामलात ज्यादा खराब थे, ये ठीक है कि गोला बारी हो रही थी और एक्टिव हॉट वॉर चल रही थी। इस वक्त एक सॉर्ट ऑफ सीज फायर है, लेकिन ये कहना आई थिंक नहीं 100% करेक्ट नहीं है कि अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी है, क्योंकि इस वक्त जिस कदर का पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है इस ब्लॉकेट का, हॉर्मुज़ बंद होने का, वो बिल्कुल एक डेंजरस लेवल तक जा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं और बाकी ममालिक भी जो हैं उनकी भी पेशेंस जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिकली पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। तो अर्जेंसी तो देखे हैं, इस किस्म का स्टैंड ऑफ हॉर्मुज़ पे और ब्लॉकेट बहुत लंबा चल नहीं सकता। और आज अगर आपने अभी लेटेस्ट खबर सुनी हो तो अमेरिका ने अपना मिनिस्टर फॉर सी अफेयर्स, मैरीटाइम अफेयर्स जो है, बहरिया का उनका वजीर, उसको भी बगैर कुछ बताए हुए फौरी बरतरफ कर दिया है। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने तो किसी लीडर को बरतरफ नहीं किया, उनको तो असैसिनेट किया गया, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है कि वो एक के बाद एक पॉलिसी उनकी कैपिटुलेट करती है और पता चलता है ये इनइफेक्टिव है, और वो 12 उन्होंने अपने फौजी जनरलों को फारिग कर दिया, अपने जो टेररिज्म एक्सपर्ट्स थे उन्हें फारिग कर दिया, जो इंटेलिजेंस उनके एक्सपर्ट्स थे जंग के दौरान, और अब बहरिया वाले को फारिग कर दिया जबकि स्टैंड ऑफ बहरिया में हुआ। तो इसलिए देखिए अर्जेंसी तो है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं होता, अभी वो रिकन्सिलिएटरी और वो बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो 2 मिनट में क्या कर दे, इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। ईरान के बारे में जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक कि सब्सटेंटिव डिटेल्ड एग्रीमेंट नहीं होता जिसकी गारंटी हो कि जी ये एग्रीमेंट अब कायम रहेगा, तो उसके बगैर तो फिर फायदा कोई नहीं, 2 महीने बाद फिर जंग शुरू कर दे। और दूसरी बात ये कि इस पे भी हम काफी बात कर चुके हैं कि अमेरिका अब चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब चाहते हैं कि जो वो मिलिटरीली नहीं अचीव कर सके वो मुज़ाकराती टेबल पे अचीव कर लें, और इस
नेगोशिएटिंग टेबल को वो अपनी फतह का जश्न मतलब साबित करके तो पेश करे, और ये एक टेबल ऑफ सरेंडर हो फॉर ईरान, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात पे आई थिंक इतना ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी ऑडियंस के लिए। बाकर खालिबाफ साहब भी कह रहे हैं कि हमें प्रेशराइज करेंगे, या अगर आप समझेंगे ईरान अमेरिका समझेगा कि अमेरिका कोई बुली है, तो ये प्रेशर हम बिल्कुल धमकी, प्रेशर, नाकाबंदी से डराना, ये वाले मामलात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ईरान में जो सीनियर लीडरशिप थी, जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जैसे हमने देखा कि आयतुल्ला खामनाई इज़ नो लॉन्गर देयर, अली लारजानी जैसे हाई ऑफिशियल्स आर नो लॉन्गर देयर। डू यू थिंक कि देयर आर सम फ्रैक्चर्स इन द ईरानियन गवर्नमेंट इटसेल्फ, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कंसेंसस नहीं है गवर्नमेंट में और बाकी जो धड़े हैं उनका, और इस वजह से डिले भी आ रहा है बहुत से फैसला साजी के अंदर? देखिए, ये जो शोशा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स से और एक जर्नलिस्ट अमेरिका से के थे, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था और सारी दुनिया इसको पकड़ के तो वो बोले जा रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ईरान का सिस्टम, पहले भी हम बड़े डिटेल में डिस्कस हमने किया है कि ईरान का सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। ईरान का सिस्टम जो है वो सारी बाकी दुनिया के सिस्टम से बहुत फर्क है, इसलिए कि वो 47 इयर्स से इन अ स्टेट ऑफ वॉर ही हैं, क्योंकि सैंक्शनड है। तो उनको ये बहुत अच्छी तरह इदराक है कि हम पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये असैसिनेशंस वगैरह का तो बहुत अरसे से बात चल रही है। तो उन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वो अगर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर्स को भी डिकैपिटेट कर दें तो उनके बड़े ऑटोनमस और एक सिस्टम है जो उसको टेक ओवर कर लेता है। इस वक्त तो अगर लीडरशिप आप देखें, चाहे वो उनकी मिलिट्री की हो, पॉलिटिकल हो, या ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट की लीडरशिप हो, वो सारी वो लीडरशिप है जिसने बहुत अरसे खामनाई साहब के साथ गुजारा है, उनके साथ मिलके काम किया है, और वो उनकी ओरिएंटेशन को और जो ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बेहतर है उसको जानते हैं जी। तो ये एक तासुर देने के लिए अमेरिका से ये बात शुरू हुई कि जी शायद उनके यहाँ फ्रैक्चर्स है, और वो एकदम से इस तरह की बात फैल जाती है। बट मेरे ख्याल में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक यंगर लीडरशिप है, और शुरू से, जंग शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग हमारे जैसे कह रहे थे कि देखें, ये जो आप डिकैपिटेट करने की बात कर रहे हैं, रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लीडरशिप पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, बहुत ही एंट्रेंच्ड लीडरशिप है, और इनको आता है गिव एंड टेक। जब आप इनको एलिमिनेट कर देंगे तो आपके जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा हार्डकोर होगी। और जब इस तरह उन्होंने देखा है कि उनके 35 लीडर्स आपने मार दिए हैं, तो वो दे आर बीइंग वेरी कॉशियस। तो वो एक एक कदम फूंक के रख रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। दैट डज नॉट मीन कि ईरान में कोई इंटरनल डिविजन्स शुरू हो गई है। ये प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं, बल्कि आपने खुद ही हवाला दिया कि असल तो मसला खुद डोनाल्ड ट्रंप की काबीना कैबिनेट में हो रहा है। ड्यूरिंग वॉर उन्होंने अपने कितने जनरल्स, ऑफिसर जो हैं उनको फारिग कर दिया। फिर आपने अभी नेवी ऑफिसर के सरबराह के हवाले से बताया। अब्बास इराक़ची की बड़ी तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब्बास इराक़ची का अगर आप प्रोफाइल देखें, बल्कि उन्होंने रिसेंटली बुक भी लिखी, द पावर ऑफ नेगोशिएशन। तो और आपने खुद ही कहा कि ये लोग ज़बरदस्त तरीके से जो है मामले को डील करना जानते हैं, क्योंकि सालों से स्टेट ऑफ वॉर में एक तरह से ईरानियंस हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, एक डिमांड जो हमें नज़र आई, ज़ाहिर है हमें नहीं मालूम कि बिहाइंड द सिनेरियो जो है, बिहाइंड द सीन एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, लेकिन जो बयानात दिए जाते हैं उसमें एक ये भी था कि अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म करे, हम मुज़ाकरात को तैयार हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी ब्लॉकेड बमबारी से ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है स्ट्रैटेजी के तौर पर मेरे लिए। तो आपके ख्याल में ब्लॉकेड पे कोई लचक अमेरिका दिखा सकता है अगर ज़्यादा इस पर इंसिस्ट किया जाए? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़, बरतानिया, फ्रांस, इनकी भी साथ में मीटिंग्स हुई हैं विदाउट टेकिंग वाशिंगटन इनटू कॉन्फिडेंस, और ये चाहते थे जी हम खुलवाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्ड होगा?
डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बहुत बिल्ड होगा और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में मेरे ओपनिंग जो रिमार्क्स थे उसमें मैंने यही कहा था कि जी कोशिश अब ये होनी चाहिए मीडिएटर्स की और जो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी चल रही है कि अमेरिका और ईरान को अगर हम इस बात पे राजी करवा ले कि जी ये वी अंडरस्टैंड ये दोनों के लिए ऑप्टिक्स की बात है, दोनों के लिए ईगो की बात है, लेकिन इसके बगैर मामला आगे नहीं चलेंगे, सो लेट्स डिसाइड ऑन अ डे एंड टाइम एग्जैक्टली, और उस टाइम में आप साइमल्टेनियसली ब्लॉकेट भी खत्म कर दें और ईरान भी हॉर्मुज खोल दे, तो शायद मामला थोड़े से आगे बढ़ जाए। अदरवाइज तो देखिए इसमें पूरी दुनिया के शामिल होने को फिर आगे कोई रोक नहीं सकता। एक वॉर का और एक जो एक टाइम होता है, अपॉर्चुन टाइम, जब आप नेगोशिएशंस कर लेते हैं और चीज़ों को काबू में कर लेते हैं, उसके बाद दोनों तरफ मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेंथ शो करने का, एक अपने हाइट पे जाने का भी एक उसकी वो भी उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है अगले 36 से 76 आवर्स की, इसमें हमें चाहिए हमें क्या चाहिए, ईरान और अमेरिका दोनों को चाहिए, जिसमें अमेरिका को ज्यादा लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि ये वॉर अमेरिका ने शुरू की है, ये वॉर ईरान ने नहीं शुरू की। इराक की वॉर भी ईरान ने नहीं शुरू की, ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया। तो आई थिंक अगर इस तरह की कोई मीडिएशन हो जाए कि साइमल्टेनियसली ओपनिंग हो जाए और ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, तो ये आई थिंक बहुत एक रीजनेबल सा वे आउट हो सकता है इसके लिए। बिल्कुल, आपने बड़ा इससे अच्छे से सम अप किया कि साइमल्टेनियसली दोनों जानिब से स्टेप बैक किया जाए अपना हुर्मुज़ के हवाले से। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा। और ये भी आपने बड़ा राइटली कहा कि एग्रेसर अमेरिका है, एग्रेसर ईरान नहीं है। सीज़ फायर खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की और इसराइल लेबनान में कह के कर रहा है। ईरान की जानिब से हम देख रहे हैं कि बड़ी विलिंगनेस और बड़ी लचक का मुजाहरा भी किया गया, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपनी लीडरशिप जो है वो कुर्बान की है। मिनाब की वो 186 बच्चियां वो नहीं भूलनी चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचाए, और कोई रीज़न के बगैर जिस तरीके से ईरान पर अटैक हुआ, ईरान के पास ये राइट है कि वो अपनी बात को टेबल पर रख सके और स्ट्रेंथ ऑफ पावर, क्योंकि इस वक्त उनके पास जो पोजीशन है, जो गेन उन्होंने किया है सारी सूरत हाल में, वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो स्ट्रेंथ ऑफ पावर के साथ ही नेगोशिएशन करेंगे। और ईरान का स्टांस भी यही है कि ईरान इज नॉट लूजिंग द वॉर, इट्स अमेरिका हु इज लूजिंग द वॉर। तो अमेरिका को लचक दिखानी पड़ेगी, और ये जो सरेंडर नामा जो ईरान का कहते हैं जो हमें भिजवाया गया, ये हम इसको नहीं मानते। तो ये जनाब सिचुएशन है। लेकिन आप ना हुर्मुज़, द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिसके ऊपर अब सारी बात आके रुकी हुई है, उसकी क्या सिचुएशन है वो ज़रा आपको बताते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी है। हो क्या रहा है कि ईरानी फ़ौज ने 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया और उन 3 में से फिर 2 पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान ने इनकलाब भी कहता है कि MSC फ्रांसिस्का नामी जहाज़ इसराइल की मलकियत है। जहाज़ पर पानामा का परचम लगा था। पाकिस्तान इनकलाब के मेजर जनरल मजीद मौसवी हैं, वो ये खबरदार करते हैं कि दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जंग दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन के असासों पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे और खित्ते में मौजूद दुश्मन के असासों पर हमले तसव्वुर से बाहर होंगे। ईरान के जनूबी हमसाया मुल्कों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उन्हें मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो अहम डेवलपमेंट है जिस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और हमने देखा था जब सीज़ फायर हुआ था तो केयर स्टारमर जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म है, उनका बयान भी आया था, उन्होंने बड़ी इस बात को अप्रिशिएट किया था। वरना वो ये कह रहे थे कि हम तैयारी कर रहे थे कि हम किस तरीके से फ्रांस के साथ मिलकर और दीगर कंट्रीज़ के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं, क्योंकि यहाँ से दुनिया की मईशत जुड़ी हुई है जिसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो आबनाए हॉर्मुज़ मिशन पर 30 से ज़ायद मुल्कों के लंदन में फ़ौजी मुज़ाकरात हुए। एंड नॉट टू फॉरगेट कि वाशिंगटन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहते हैं ना अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया, उन्होंने नेटो अलाइंस को बुज़दिल कहा, उन्होंने नेटो को टाइगर पेपर कहा, तो उसके बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का कहना है सिफारती इत्तेफाक को अमली मनसूबे में बदलना हदफ है और मुस्तकिल जंग बंदी की हिमायत के लिए लाहे अमल तैयार करना है। नई फ़ौजी डिवीज़न फ्रांस ने कायम कर दी है। मैक्रोन, केयर स्टारमर
اور یورپین یونین کے جو صدر ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں اس حوالے سے ووکل نظر آتے ہیں. اچھا جی، پھر اب جب ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک جہاز انٹرسیپٹ کیا تھا اور اس کو بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو چائنا سے کوئی تحفے آ رہے تھے ایران کے لیے. تو چائنا نے اس بات کی تردید کر دی ہے. چین نے کہتا ہے کہ ایران کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا اور امریکی الزامات چین مسترد کرتا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ چین ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مثالی رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی جانب سے ایران کو تحفے بھیجنے کا دعویٰ کیا تھا. اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر نکی ہیلی نے بھی الزام لگایا تھا کہ پکڑے گئے جہاز پر میزائلوں کے لیے کیمیائی مواد موجود تھا. یہ تو کافی اگریسو قسم کے جو ہے نا الزامات ہیں. بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ راشد ولی جنجوا صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ راشد صاحب جوائننگ اس. آپ سے روز ہی ظاہر اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اب ذرا سا ہم اس طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آبنائے ہرمز بند ہے، الزامات کا سلسلہ جاری ہے، شپس بھی سیز کی جا رہی ہیں. ایک طرف ایران نے تمام تر سچویشن کو کنٹرول کیا ہوا ہے، دوسری طرف امریکہ کا بلاکیڈ ہے. یورپین کنٹریز کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو ایک نئی ڈویژن، فوجی ڈویژن قائم کر رہا ہے فرانس، اور جس طریقے سے اب یہ 2 روزہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، بلکہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے یورپین کنٹریز میں، جس میں وہ چاہتے ہیں مستقل جنگ بندی کی طرف جایا جائے، آبنائے ہرمز کو کھولا جائے. آپ کو لگتا ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو جو انڈرمائن ہوگا یہ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے، ایران کی سچویشن کی وجہ سے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو جس قسم کی کشیدہ صورتحال ہے، ان دونوں ایران یا امریکہ دونوں فریقین میں سے کسی کو اسکیل ڈاؤن کرنا پڑے گا ریٹرک، کیونکہ معاملات ابھی پھر سپائرل ہو رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول. اور EU کی جو آپ نے بات کی، یورپین یونین نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی اور کولیشن انہوں نے بنانے کی کوشش کی، کانفرنس ہوا، بٹ اس سے آگے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. پھر ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے. یہ ایٹ بیسٹ ایک امریکن ایڈجنکٹ کے طور پہ تو جا کے کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اکیلا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور دوسرا، ان کی کوئی زیادہ ڈیپینڈنس نہیں ہے EU کی گلف آئل پہ، 7, 8 یا 10% ہے. ان کا زیادہ تیل جو ہے وہ امریکہ، کازکستان اور ناروے سے آتا ہے. سو ان کے لیے یہ ایگزسٹینشیل کرائسس نہیں ہے جیسا کہ ایشین ممالک کے لیے ہے. اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنا، اس انیشیٹو کو زیادہ سیریسلی. لیکن راشد صاحب ایک خبر یہ بھی تھی کہ وہ ایک سورس پر ریلائی نہیں کرنا چاہ رہے فار آئل کنزمپشن کہہ لیں یا آئل کی سپلائی کے لیے اور اس کی خریداری کے لیے. وہ ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، جس میں چائنا ایک بڑا کنٹری یوں ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں سولر انرجی، بیٹری، جس طرح بیٹریز بنتی ہیں، سولر بیٹریز بنتی ہیں، EV ٹیکنالوجی وہاں پر بہت ہے اور بڑی چیپ آفر ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو بھی دیکھے جا رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے وہ اور چیز ہے، وہ ڈائیورسیفیکیشن آف انرجی پورٹ فولیو ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، چائنا رینیوبل انرجی کی طرف تو پوری دنیا جا رہی ہے، مگر زیادہ جو گلف کی کرائسس سے امپیکٹڈ ہے وہ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈیا، پاکستان، ایشین کنٹریز. اور چونکہ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے پیٹرولیم کے مارکیٹ، برنٹ کروڈ یورپ کا ہے، WTI امریکن آئل ہے، دبئی یہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو ان کی آپس میں جب عام حالات میں ایک ٹریڈنگ اکٹھی ہوتی ہے اور ان کے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے پرائسز میں اس لنکڈ ہوتی ہے. مگر ابھی یہ بڑی ایک بلیک سوان ایونٹ ہے، اس میں ان قیمتوں میں بھی خاصا ابھی فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. تو امریکہ میں قیمتیں جو WTI اور اس میں ابھی ڈفرینس نظر آنا شروع ہوا ہے، خاص طور پہ جیٹ فیول اور ڈیزل کی پرائسز میں، اس میں بہت ڈفرینسز آئے ہیں. تو پرابلمز آ رہی ہیں، مگر ایشین ممالک کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہے. اور اس کے بعد چند یورپ میں ممالک ہیں جن پہ تھوڑا بہت ان کا انحصار ہے. امریکہ میں اس فریگمنٹیشن کی وجہ سے فیوچرز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے آئل کی. اب وہ ایک فیوچر میں وہ خرید لیتے ہیں تاکہ پرانی قیمت پہ اس کو سیل کریں. یہ ایک انرجی جو مارکیٹس میں ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار ہوتا ہے، مگر یہ رسکی ہوتا ہے اور اس کے نتائج منفی بھی آ سکتے ہیں. مگر ٹرمپ صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی آئی تھنک پالیٹکس کو انہوں نے مقدم رکھا ہوا ہے. اور فاکس نیوز میں ابھی میں ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز کا ہمارا سال ہے، میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا اور آئی ول کنٹینیو ود مائی آپریشنز. تو پھر اب جیسے یہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، یہ بڑا سیریس امپیکٹ ہوگا اس کا گلف کنٹریز پہ بھی، ایران پہ بھی. اور ایران خاص طور پہ کیونکہ دیکھیے اس نے جو تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، اگر اس میں سے آئل سٹوریج کی ایک کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی جب فل ہو جائے تو پھر
تیل کا کنواں بند کرنا پڑتا ہے. جب وہ بند کرتے ہیں تو اس کو کھولنے میں بہت پیسے لگتے ہیں, سرمایہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے. تو ایران کے لیے سچویشن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. راشد صاحب ایک بات بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واشنگٹن میں یہ شور اٹھا کہ چین سے ایران کے لیے ایک جہاز میں تحفے ڈال کے آئے جا رہے ہیں, اور اب ایک فل فلیجڈ وار میں ایک ملک اگر دوسرے ملک کو تحفہ بھیجے تو اس کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ وہ تحفے میں کیا ہی تھا وہ. لیکن چین کی جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے اور اس الزام کو مسترد کیا گیا ہے کہ چین نے کسی قسم کا کوئی تحفہ امریکہ کو ایران کو نہیں بھیجا, اور چین ایک رسپانسبل ایک ملک ہے. ان کے وزیر خارجہ نے اس بات کو آ کے بڑے اچھے سے کلیئر کیا. صدر ٹرمپ کا یہ تحفے والی بات کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ چین کو ہدف بنا کر کوئی نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین بھی متوقع ہے, اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. کرنا کیا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ چین کے حوالے سے؟ یہ ان کا سٹائل ہے, وہ ون اپ مین شپ کھیلتے ہیں, اور میں زیادہ کریڈنس تو چائنیز اسٹیٹمنٹ کو دوں گا کیونکہ وہ آفیشیل ہے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کچھ ہو سکتی ہیں چیزیں جو کہ جس کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے, کیمیکلز وغیرہ, مگر وہ تو بڑا ایک فار کرائے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈائریکٹ میزائلز کے لیے کوئی ہیلپ کر رہے تھے, اور اگر ہوتا تو کوئی کریڈیبل ایویڈنس امریکہ لاتا. امریکہ بھی میرا خیال ہے چین کے ساتھ اس وقت زیادہ مخاصمت کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرا محاذ کھل جائے, کیونکہ ان کی ساری توجہ جو چین کی بھی اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں ہے, فلپائن اور اس کے نیچے تائیوان اسٹریٹس میں, ایسٹ چائنا سی میں, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت وہ امریکہ سے کوئی مٹ بھیڑ کریں, کیونکہ نہ تو ان کے وسائل ہیں چائنا کے اس وقت اس قسم کی جو جنگ میں انوالو ہونے کے لیے جس طرح. اور میرا خیال ہے کہ چین کا سٹائل بھی ایسا ہے کہ وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں, اکنامک کنسالیڈیشن پہ ان کا زور ہے, اور پوسٹ وار سینیریو کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت تو ہمیں امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جو یہ ٹرائیفیکٹا ہے, ہمیں اسی طرف غور کرنا چاہیے کہ اس میں کون سپوائلر ہے, کون اس میں کنسیڈ کر سکتا ہے, اور یہ جنگ کہاں پہ جا کے رکے گی. کیونکہ اس وقت وہ دونوں فریقین ان کا ہارڈ اینڈ سٹانس ہیں, اور دے آر ناٹ گیونگ اسپیس, اور یہ اسپیس دینا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دی پروگرام. بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کوئی امریکہ اپنا لا پاس کرے جس میں جو صدر ہیں وہ ان کا ایک منیمم کوٹا رکھ دیں, اسکرین ٹائم لگا دیا جائے. اسکرین ٹائم جو ہے نا آپ کا اتنا ہوگا, اور آپ نے بس دن میں 2 سے 3 ٹویٹ کرنی, وہ بھی اپرووڈ بائی سیکرٹری اور وٹ ایور جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے بعد. رائٹ, بیکاز ٹرمپ از ایکٹنگ لائک اے 5th گریڈ کڈ, تو ان کو اسکرین ٹائم الاؤ کرنا چاہیے کہ آپ دن میں صرف 10 سے 20 منٹ آپ اسکرین ٹائم لے سکتے ہیں. ٹرمپ کو تو اس سے بھی کم, 5 سے 6 منٹ بہت ہے ٹرمپ کے لیے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد شیئر دیں with us. ویلکم بیک ونس اگین. اور جنگ بندی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر سے اس کی ستائش کی جا رہی ہے. امریکہ اور ایران جنگ بندی کی توسیع جو ہوئی ہے, برطانیہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کا دوبارہ آغاز اور ایک مستقل حل اس کا چاہتے ہیں. جنگ بندی کی طرف واپسی خطے اور عالمی جو معیشت ہے اس کے لیے بڑا دھچکا ہوگا. یہ بات بڑی غور کرنا ضروری ہے کہ جب بھی یورپین لیڈرز بات کرتے ہیں تو وہ اکانومی کا حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ اس کو کتنا دھچکا پہنچا ہے اس سارے سینیریو میں. ترجمان جو چینی وزارت خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں جی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک موڑ پر ہے, بنیادی ترجیح دشمنی کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے. تو یہ بیانات سیم ود روس, اور انہوں نے بھی کہا ایران اور امریکہ 2015 جیسا معاہدہ کر لیں تو بڑی کامیابی ہوگی, جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا تھا, جسے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ بہت مشکل سے, اور جو کہ بائیڈن نے بھی انڈورس کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سلیپی بائیڈن تھے. چلیں تو بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر جاوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید ملک صاحب, اٹس بین اے لانگ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے اینڈ ونس اگین. تو ذرا بتائیے گا کہ اس وقت آپ سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہم اگر جاننا چاہیں کہ باقی جو الائز ہوا کرتے تھے امریکہ کے, وہ اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں. جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ صدف, آپ کو بھی اور آپ کے کالیگ کو بھی. یا فورس از بین بٹ آف وائل. دیکھیے آج کل جو سچویشن ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ ہم سب کا موضوع بحث ہے, اور مجھے بھی موقع مل رہا ہے کچھ چینلز پہ بات کرنے کا. اور وہ یہی ہے کہ دیکھیے ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کافی بڑھا ہوا تھا, جنگ کی حالت میں تھے ہم. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کا آپ ذکر کر رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سویلائزیشن کو تباہ کرنے والے ہیں. تو اس موڑ سے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل اینڈ آف کورس پرائم منسٹر نے
اس موڑ سے واپس ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے کر آئے. اور جو پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا میں اس کو بھی دیکھا, اور اوبیسلی اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ انکنکلوسیو رہا ہے, لیکن میری نظر میں دیٹ واز اے ویری پروڈکٹیو راؤنڈ. اس میں بہت پروگریس ہوئی تھی. خود اگر آپ جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ دیکھتی ان کے جب وہ جانے والے تھے اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا تھا we've made substantive progress. لیکن آف کورس ایک 50 سال پرانا پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں بہت سارے سکم تھے, اس کو ایک سیشن میں حل کرنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ گو کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد پس پردہ نیگوسیشنز جاری رہیں. تو میں ابھی بھی اگر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے اوپر تھوڑا سا تعطل ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک میری بات ہوئی ہے ان تمام لوگوں سے جو اس پروسیس کے قریب ہیں, واشنگٹن کے اندر بھی اور آف کورس اسلام آباد میں بھی اور مختلف جگہوں پہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں, تو یہی کہتے ہیں کہ انٹینس ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا اسلام آباد کے اندر وہ جو ایک باضابطہ طور پر مذاکرات تھے وہ نہ ہو رہے ہوں, لیکن پس پردہ پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں. اور آف کورس جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ کیونکہ کافی بڑی تھی, خصوصاً جو نیوکلیئر ایشو کو لے کر, تو ابھی تک اس پہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پروگریس ہونا باقی ہے. تو اس کے کچھ پہلو ہیں جیسے کہ جو لوگ ایران کی انٹرنل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ایران میں ہے وہ ایک نارمل طریقے سے نہیں ہوتی ہے. آف کورس وہاں پہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے, آپ جانتی ہیں, جو اسلام آباد میں آئے تھے ان کے اسپیکر اور ان کے فارن منسٹر, وہ تو ایک اوبیسلی ایک سویلین ایلیمنٹ آف گورنمنٹ ہے, لیکن ایکچولی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ IRGC کی طرف سے ہوتی ہے, جو کہ آپ جانتی ہیں کہ اٹ از اے ریولوشنری کور, یعنی ایک آرمی ہے وہ, جو کہ اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ آف کورس ایک حد تک ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں, اور آف کورس ان کا اپروچ, ان کا ورلڈ ویو وہ کافی ڈفرنٹ ہے. تو آئی تھنک اب جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے سے پہلے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان تمام پیچیدگیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل جو تھے وہ بھی تہران گئے, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جب انیشلی گئے تھے تو ان کا دورہ غالباً 1 دن کا تھا, بٹ ہی ہیڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ آلموسٹ آئی تھنک 2 یا 3 دن وہاں رہے. اس کی بھی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اٹ واز انٹینس ڈپلومیسی, ان کی کوشش تھی کہ وہ کنونس کریں ایرانین سائڈ کو ان تمام پوائنٹس کے اوپر جن کی وجہ سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. تو آف کورس I hope میرا جواب زیادہ طویل نہیں ہو گیا ہے. Maybe if you want to ask me something else. Yes, please allow me to put a question. Javed Saab, potential second round of talks were about to happen in Pakistan this week, but certainly we saw that Iran did not commit to traveling to Pakistan. And now there is a debate going on social media اور مختلف حلقوں میں, اور وہ یہ ہے کہ ایران should show a bit of نرمی اور لچک in their stance. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا stance کچھ زیادہ rigid ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ justified ہے؟ دیکھیے, جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے آف کورس 2 آرا پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ امریکہ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کو وہی کہتے ہیں کہ اوبیسلی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹائل آف گورننس, ان کے چوائس آف ورڈ, جس طرح سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹروتھ سوشل پہ اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, تو میں بھی وہ چیزوں کو پیچیدہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایران کی طرف بھی دیکھتے ہیں, لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دیکھیے جب ہم ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دونوں اطراف کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. میری نظر میں امریکہ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی امریکن پالیٹکس کو سمجھتا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہی از ون آف دا موسٹ ہائر رینکنگ officials in American politics. وہ خود تشریف لے کر آئے 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر, پھر 20 گھنٹے مذاکرات کیے. تو آف کورس سیریسنس بھی نظر آتی ہے, انٹینٹ بھی نظر آتا ہے. اس طرح ایران کی طرف سے بھی تقریباً مجھے بتایا گیا کہ 70 کے قریب ان کے لوگ تھے ڈیلیگیشن میں, تو آف کورس ان کی طرف سے بھی انٹینٹ تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کچھ کہا گیا تھا کہ سیز فائر جب پہلے والا ہوا تو کہا گیا کہ لیبنن جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے. آج بلاکیڈ ہم سب کا موضوع بحث ہے, یعنی جس کو آبنائے ہرمز میں جو انہوں نے امریکہ نے بلاکیڈ لگائی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس آبنائے ہرمز کو ویپنائز اوریجنلی ایران نے ہی کیا تھا, سب سے پہلے انہوں نے بلاک کیا تھا. یہ انہوں نے جب کیا تو اس کے رسپانس میں پھر کچھ ٹائم کے بعد امریکہ نے بھی دیکھا کہ اس کو ہم اسٹریٹجکلی یوز کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ان کو بلاک کر دیا.
لیکن میری نظر میں یہ دونوں ڈیسیشنز غلط ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لا ہو یا اگر آپ کے جو انٹرنیشنل واٹرز کے رولز ہیں نیویگیشن کے, ان کے مطابق تو قدغن لگانا, ناکہ بندی کرنا, بلاکیڈ کرنا, یہ مناسب نہیں ہے, کبھی ہوا نہیں ہے اس جگہ پہ. یہ ایک اوپن سی ہے جہاں پہ ہمیشہ سے بہت سے ممالک, آپ جانتے ہیں خلیجی ممالک ہیں, عمان ہے, وہ وہاں سے اپنی جو ہے وہ آمد و رفت کرتے ہیں, خصوصاً جو آئل اینڈ گیس ہے, فرٹیلائزرز ہیں, لاجسٹکس کی ان کی بہت سی نیڈز ہوتی ہیں. اس کو بند کر دینا دراصل میری نظر میں تو ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر ہم کو خصوصاً جب ہم مسئلے کا حل تلاش کرنے جا رہے ہیں, جو کرٹیسزم امریکن میڈیا, امریکن اینالسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ پر کر رہے ہیں, یا جو ہم جان کیری کی بھی بات کریں, وہ مختلف چینلز پہ انٹرویو دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نتن یاہو ہمارے پاس یہی پلان لے کر آئے, ہم نے انکار کر دیا, بش ایڈمنسٹریشن نے کر دیا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انکار کیا, اوباما ایڈمنسٹریشن نے انکار کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ کر لیا. ہی ڈیڈنٹ تھنک اٹ تھرو, کیونکہ یہ سب کو پتا تھا کہ ایران پہ جب اٹیک ہوگا تو ایران سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بلاک کرے گا. تو یہ تو اسٹریٹجی, لیک آف اسٹریٹجی نظر آتی ہے امریکہ کی طرف سے. واٹ ڈو یو سے؟ جی صدف صاحبہ, آف کورس آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی سبسٹنس ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک چیز پہ تو سب لوگ متفق ہیں, چاہے وہ بش ایڈمنسٹریشن ہو, اوباما ایڈمنسٹریشن ہو, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون یورپ, بلکہ ریسٹ آف دا ورلڈ, اس چیز پر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہیں ہونا چاہیے. ایران کی جو یورینیم کی افزائش کا ہے, اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 3% سے کم ہونی چاہیے یا 0 کے قریب ہونی چاہیے. اس پہ کہیں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران کے بیلسٹک میسائل پروگرامز جو ہیں وہ نیبرہڈ کے لیے, یعنی خطے کے ممالک کے لیے خطرہ ہیں, اس پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ایران جو کچھ ایسی اینٹیز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ لیبنان میں ہوں, یمن میں ہوں, عراق میں ہوں, تو ان کو بھی اس کے حوالے سے بھی تمام جگہ پہ یونانیمٹی ہے کہ یہ ایران کو روکنا چاہیے. لیکن جہاں پہ فرق ہے وہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. ریزالو کرنے کے لیے نیگوسیشنز از ون وے, اور جنگ دوسرا راستہ ہے. جو اس سے پہلے والی امریکن ایڈمنسٹریشنز نے, آپ کو یاد ہوگا اوباما دور میں JCPOA ایگریمنٹ ہوا تھا, جس کے اندر یہ تھا کہ obviously اس مسئلے کا حل آپس میں نیگوسیشنز کے ذریعے انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. میری نظر میں وہ ایک اچھا ایگریمنٹ تھا, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جن پر ایران نے شروع میں تو اس کو ابائڈ کیا, لیکن اینڈ میں ابائڈ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں جب فرسٹ ٹرم ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی تو انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا. ان کے نظر میں وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف تھا, تو انہوں نے ایک جارحانہ اپروچ لی. اس کے اندر اگر آپ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ جب نیتن یاہو وہاں پہ آ کے انہوں نے بریفنگ دی ان دا سچویشن روم, بہت واضح طور پر انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو وہ تمام جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے وہ ان کی بریفنگ سننے کے بعد انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا. ایون مارکو روبیو جو کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے ایون JD وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ they were not convinced, کہ بیکاز ان کو یہ بتایا گیا تھا نیتن یاہو کی طرف سے, بلکہ موساد جو ان کے ساتھ موساد کے چیف تھے, کہ ہم we will be in and out, یعنی ہم اندر جائیں گے, کچھ ٹائم کے لیے یہ کریں گے, وہاں پہ ریجیم چینج ہوگی. عوام ویسے ہی آپ جانتی ہیں کچھ ماہ پہلے ایران میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے. جاوید صاحب اگریڈ, ہوں گے لوگ خود ہی جو ہے وہ جی, لیکن ایسا ہوا نہیں اوبیسلی. اب وہ کیوں نہیں ہوا اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. تو اوبیسلی جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں یہی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو جو بتایا گیا ہی اوبیسلی ایکسیپٹڈ اٹ, لیکن امریکن سسٹم کے اندر جب پریزیڈنٹ ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو پھر وہ پوری ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیژن ہوتا ہے. they went for this strategy, اور اب obviously وہ اس میں سے نکلنا تو چاہتے ہیں, لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو آدھا چھوڑ کے نکلیں گے. بالکل, اور ڈائلاگ ہی جیسے آپ نے کہا اس کا واحد حل ہے. تھینک یو سو مچ جاب ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی جناب, یہ تمام جو صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی, تجزیہ کار کیا سوچتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھی. ہم چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد سے بتا.
ویلکم بیک جناب. اور ذرا آپ کو اب خبر یہ دیتے ہیں کہ کھیل کا میدان بن گیا سیاسی ایوان. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا. اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کے لیے غیر معمولی انتظامات کو بلا جواز قرار دیا اور کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران بڑے اجتماع سوالیہ نشان ہیں. جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ جناب عوامی آگاہی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام میں آگاہی جو ہے اس میں اضافہ کریں، عوامی نمائندگی کارکردگی کو براہ راست لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے اسمبلی اجلاس کے دوران حکومت کی جانب سے مختلف قراردادیں بھی منظور کی گئیں اور کافی تنقید بھی کی گئی اپوزیشن کی جانب سے. وفاقی حکومت کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. وزیر اعلیٰ کی میں بات کریں، جبکہ تیز آندھی کے باعث وزیر اعلیٰ کو تقریر ادھوری چھوڑنی پڑی. تو یہ حالات رہے جی اس سیاسی کھیل کے میدان. کھیل کے میدان سے بات کریں گے. اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ فیصل کریم گنڈی صاحب، گورنر بھی ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، اسمبلی بلڈنگ ہونے کے باوجود اسٹیڈیم میں اجلاس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے بہت آگاہی پھیلے گی؟ وجوہات بتائیے گا ذرا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل کے پی حکومت نے ایک اجلاس اسٹیڈیم میں منعقد کیا. پہلی بات تو ہے کہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ 2017 میں جو اسٹیڈیم کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی وہ جا کے ابھی کمپلیٹ ہوئی، اور جس کو جو ہے وہ کھیلوں کے میدان آباد ہونے تھے اور ہسپتال غیر آباد ہونے تھے، ہمیں تو جو ہے وہ کھیلوں کے میدانوں کو جو ہے وہ آباد ہونے سے کیا اسمبلی اجلاس شروع کر دیا. تو ہسپتال آپ آباد کریں، کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ دیکھیں، سیشنز ہوتے ہیں، کیبنٹ کے میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ماضی میں ہمارے سیشنز سمر میں ایبٹ آباد میں بھی ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر اسمبلی کی بلڈنگ، آئینی بلڈنگ جس شہر میں موجود ہے، وہاں پر آپ اسٹیڈیم میں کر رہے ہیں کہ عوامی آگاہی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ عوام کا اعتماد ان پہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے جو 2-3 جلسے کیے ہیں وہاں پر اعتماد انہوں لوگوں کو دیکھ لیے تو یہ کر رہے ہیں. تو مجھے کل بتائیں کہ کل اسٹیڈیم میں کتنے لوگ آئے تھے؟ ہم پی ایس ایل کا میچ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ کفایت شاری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جب تو کوئی خرچہ ہی نہیں کیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو پورا خرچہ، جو ساؤنڈ سسٹم آیا، یہ چیزیں، کرسیاں آئیں، چیزیں آئیں، لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے اپنے اس پہ خرچہ کیا ہے. یہاں پشاور یونیورسٹی میں ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، لیکچرز ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اپنی تنخواہ اور پینشن کے لیے، تو پیسے ان کو دے دیتے. تو آپ کیا کہنا ہے؟ آپ نے مطلب ہے کہ ایک بھرمار قراردادوں کی جمع کرا دی کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ سیاسی قیدی ہے، فلاں فلاں. ان کو سزا سپریم کورٹ نے دی ہے، جا کر اس کی یا عدالتوں نے دی ہے، تو جا کر اس فورم سے رابطہ کریں. آپ کی قراردادوں سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. دیکھیں، ان کے ورکروں کا اعتماد ان سے ختم ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ جو ہے انہوں نے جا کر جو ہے وہ وہاں پر اجلاس کیا کہ لوگ آئیں گے. لوگ بھی نہیں آئے، اور آپ نے دیکھا کیا ہوا. آج کل تو مطلب ہے کہ اسٹیڈیم، آج کل تو ہم لوگ میدان ڈھونڈ رہے ہیں مویشی منڈی کے لیے. اس کے لیے تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جا کے جو ہے عید کا موقع آ رہا ہے تو مویشی منڈی لگائیں. انہوں نے جا کے اسمبلی کا سیشن کر دیا، اور وہ بھی ایک دن کے لیے. آج دوبارہ کر لیتے، یا تو پھر ایک کنٹینیوس سیشن ہوتا. ایک کیا، قدرت نے بھی ساتھ نہیں دیا. جب سی ایم صاحب اسپیچ کرنے آ گئے تو ادھر سے آندھی اور جو ہے وہ بارش آ گئی. تو دیکھیں چیزیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان کی آپٹکس جو ہے چلنے والے نہیں ہیں. ایک گورننس ٹھیک کریں، امن و امان پہ کنٹرول کریں. یہاں پر جس طریقے سے رشوت کا بازار گرم ہے وہ دیکھیں. ان کے جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں، کل کہہ رہے تھے ہمارے کیا کرپشن کے اسکینڈل ہے بھئی، یہ کوئی اسکینڈل میں نے کیا ہے، بلین ٹری میں نے کیا ہے، کیا یہ بی آر ٹی کس نے کیا ہے. اس کے بعد آپ بیوٹیفیکیشن آف پشاور دیکھیں. گنڈی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں تمام تر چیزیں آپٹکس کے لیے کی گئی ہیں، اور ایسے میں جب سب سوچ رہے ہیں پیسہ بچایا جائے، تیل کی کنزمپشن کم ہو، اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، تو اس پر بات بھی بالکل بات گفتگو کے سلسلے میں یہیں پہ کنٹینیو کریں گے. لیکن ہم ایک ہیڈ لائن بریک لے کے جلدی سے واپس آتے ہیں. اسٹے دیر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور بریک سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی صاحب موجود تھے. گنڈی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سر، پی ٹی آئی کا تو یہ موقف ہے کہ عوامی آگاہی میں اضافے کے لیے یہ جو سیشن ہے یہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا گیا. تو اگر مقصد اس کا عوامی آگاہی تھا تو پھر اس کے اوپر مطلب کیا ہی تنقید ہو سکتی ہے؟ اور میں اس میں ایک چیز ایڈ یہ کر دوں، وہی کہہ رہے ہیں جی ہم نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ سارا سامان ہم اپنی حکومت کی طرف سے لائے تھے. اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے لائے تو حکومت کے پیسے کس کے ہیں؟ ان کے مامے چاچے کے ہیں. حکومت کے پیسے انہوں نے جو خرچ کیا ہے تو یہ کدھر سے آئے ہوں گے؟ تو جیب سے دیے ہیں. دوسری بات ہے، آپ نے کیا عوامی آگاہی کی ہے؟ کل آپ نے صرف جو ہے وہ قراردادیں پاس کر رہی ہیں. عوام کی سہولت کیا کی ہے؟ آج ہمارے جو پشاور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر جو احتجاج پہ ہیں، کیا آپ ان کو پیسے دیے، ان کی تنخواہیں دی ہیں ان کو؟
آپ اگر اپنے فیکلٹی ممبران کو یونیورسٹی کے لیکچرز کو پینشن تنخواہیں نہیں دیں گے تو بچوں کیا پڑھائیں گے؟ آپ کے بچوں کیا مستقبل بنے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی احتجاج پہ ہے، لوگ احتجاج پہ ہیں، کرپشن کے اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا کوہستان اسکینڈل تھا، BRT تھا، بلین ٹریز تھا. آپ اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، سولر سسٹم کے حوالے سے دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہیں. اپنے لوگ ان کے اوپر بھی جو ہے اس چیز کے الزامات لگاتے ہیں. تو ان کا دیکھیں ان کے جلسوں میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. عوامیہ گئی تو آپ اس سیشن کو لائیو کیوں نہیں دکھاتے ٹی وی پہ؟ آپ لائیو دکھائیں، سسٹم دکھا دو. آپ سسٹم اپنا جو ہے وہ کسی چینل کے ساتھ جو ہے وہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ایک ایگریمنٹ کرے یا اپنا جو ہے کوئی چینل وہ کر کے اور اس پہ جو ہے لوگوں کو دکھائیں. عوامیہ گئی، کتنے لوگ آئے ہوئے تھے مجھے بتائیں. آپ مجھے کل گنتی کے لوگ بتا دیں کہ اسٹیڈیم کتنا بھرا ہوا تھا، کتنے لوگ آئے ہوئے تھے. 150-200 لوگ تھے جس میں سے آدھے سے زیادہ سرکاری ملازمین تھے. پھر جو سیکیورٹی کا جو خرچہ ہے اسٹیڈیم کے باہر اندر، جو اس کے روٹ کے اوپر جو سیکیورٹی کا بندوبست، کیونکہ ہمارے صوبے میں سیکیورٹی کے جو ہے ایشوز ہیں، اس پہ کتنا خرچہ ہے. تو یہ بہت سی کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابھی اب پتہ چلے گا چند دنوں بعد آپ ہی لوگ نیوز بریک کریں گے کہ اتنے کروڑ روپے خرچہ آ گیا اس کے اوپر. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ یہ کو لگتا ہے لوگوں کہ کو جو ہے کروڑوں میں یہ صرف خرچہ آیا ہوگا اس سیشن کو منعقد کرنے میں؟ آلسو وہ اسمبلی میں بھی تو پھر دیکھیں نا کہ اگر اسمبلی میں سیشن ہوتا تو لائٹیں چلتی، پنکھے چلتے، AC چلتے، وہ وہاں سے بھی تو بچت ہوئی گئی. کھلی آب و ہوا میں بیٹھ کے روشنی بھی تھی قدرتی، اور پھر آپ جیسے کہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ اندھیری بھی چل پڑی، تو اچھے ماحول میں سیشن ہو گیا. دیکھیں قدرت نے بھی ساتھ نہیں دیا نا. CM صاحب کی جب اسپیچ تھی تو قدرت نے بھی ساتھ نہیں دیا، آندھی آ گئی اور بارش ہو گئی، آدھی اسپیچ ان کی رہ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت اچھا ماحول تھا تو پرماننٹ سیشن ادھر ہی شفٹ کر دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب یہ جو شفٹنگ ہوئی ہے یہاں پر جو انہوں نے چیزیں اسٹیج سجائے ہیں، چیزیں کی ہیں، کیا وہ پہلے سے بنے ہوئے تھے؟ اسی پہ خرچہ ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے خود جا کے وہاں پہ مزدوری کی ہے؟ اور اگر اب جلسہ آپ ہی بس کرنا ایک تھا چیز، کنڈی آپ صاحب کے تو اسٹوڈیو پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا صوبہ ہے، جلسہ کہیں بھی کر سکتے تھے. میں ذرا اس طرف آنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں ظاہر آپٹکس بڑا میٹر کرتے ہیں اور PTI بڑے اچھے سے ان چیزوں کو جانتی ہے، لیکن جو KP میں جو PTI پارٹی سٹرکچر ہے یا پارٹی کے جو بیانات ہیں، جو وفاق میں بیٹھے ہیں، میں بات کروں بیرسٹر گوہر کی، میں بات کروں سلمان اکرم راجہ کی، آپ کو لگتا ہے کہ اب پارٹی بڑی ڈیوائیڈڈ ہے؟ جو بیسک ان کا ایک مقصد تھا اپنی پارٹی کو لے کے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لاسٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں پہلی بات میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا. ماضی میں اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن احتجاج کرتی تھی، ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی اسپیکر کے رویے کے خلاف یا حکومت کے رویے کے خلاف، تو باہر آ کے سیڑھیوں پہ یا جو کار جو پورچ گئے یا جو بھی ہے جہاں پر باہر ہے وہاں پر احتجاج کر کے اپنا اجلاس کرتے تھے. تو ہماری جو KP اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ PTI کے خلاف تھا یا اسپیکر کے رویے کے خلاف تھا جو انہوں نے باہر کیا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں ڈویژن تو آپ سامنے ہے. آپ نے کل بھی ٹی وی پہ آپ کے چینل سے ہم دیکھ رہے تھے کہ محمود خان چکزئی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ دوسرے جلسے وہ اٹینڈ نہیں کر رہے کہ کہہ رہے مجھے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے میجورٹی غائب ہوتی ہے. انہوں نے بھی ایک فورس رجسٹر کرا رہے تھے، پتہ نہیں وہ جو اپنے جو ہے وہ پتہ نہیں جیل بریک کرنے کے لیے رہائی فورس. اب مجھے بتائیں جب رہائی فورس تھی اس میں کتنے پارلیمنٹیرین موجود تھے؟ پہلے تو اپنے پارلیمنٹیرین سے حلف لے لیں اور اس کو رجسٹر کرا لیں کہ آپ اس رہائی فورس کے ممبر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پھر آپ کسی کی اس کو ٹریننگ دیں گے آپ جیل بریک کریں گے. ویسے تو ان کے چیئرمین نے باہر آنا نہیں ہے، بانی چیئرمین نے جیل بریک کریں گے تو وہ آئے گا. پہلے بھی ایک ٹائیگر فورس تھی، وہ ٹائیگر فورس کدھر غائب ہو گئی. ان کی اپنی اتنی ڈویژن ہے. میں ماضی میں بھی کئی دفعہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ان کے 3-4 فرنچائز ہو گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کون سی اتھینٹک فرنچائز ہے، کس کی بات سنی جائے. ایک ملاقات کر کے آتا ہے، باہر آتا ہے کہ مجھے یہ ہوگی. ابھی ریسنٹلی جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا جو ہے آپس میں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا مردان میں جلسہ تھا، ان کا اپنا MNA وہاں سے غائب تھا، وہ موجود نہیں تھا اس اپنے مردان کے جلسے میں، سٹنگ MNA نہیں تھے. تو بات ہے کہ ان کے اپنے اتنے ڈفرینسز ہیں کہ اس کو چھپانے کے لیے آپٹکس ہے. یہ دیکھیں ہم نے عوام کے لیے یہ کر دی ہے، ہم نے جو ہے نا اپنے بانی چیئرمین کے لیے قرارداد پاس کر لی ہے اور قرارداد بس آج اسلام آباد پہنچ جائے گی اور کل ان کی شاید رہائی ہو جائے گی. تو ایسی چیزیں اگر ہوتی اتنی آسان ہوتی تو کنڈی صاحب اس کی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پہ اگر میں ایڈ کر دوں کہ سلمان اکرم راجہ نے جس طرح سے کل پرسوں کچھ دنوں پہلے ایک وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کہا کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے تھا، میں نے بانی کو بارہا کہا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے تھا، میں اس عہدے پہ یہ بھیجتا ہوں وہ بھیجتا ہوں. پھر ان کا ایک چپکلش چل رہی ہے بانی کی ہمشیرہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان بھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو PTI کی کیا ترجیحات ہیں؟ اسٹریٹ موومنٹ ہے، کوئی رہائی ہے، علاج ہے، کیا ترجیحات ہیں؟ کوئی ترجیحات نہیں ہے. جو ہمارے صوبے کی حکومت ہے وہ تو مال کماؤ پروگرام ہے. وہ تو کہتے ہیں بس جو ہے ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ اندر ہی رہے اور ہم اپنی جو ہے دکانداری ہماری چمکی دے. ہر کسی اپنی دکان چمکائے ہوئے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ جو بھی جو
کمپیٹنٹ وکیل ہیں جو کہ وکالت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اس پولیٹیکل چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. انہوں نے یہ خچ پی ٹی آئی کی پہلے دیکھی نہیں ہے. اب وہ اس میں پھنس گئے. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ہم تو وکالت سے بھی رہ گئے اور ادھر سے بھی رہ گئے جو میں اس لیے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. کہہ رہے یہ روزانہ کیا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، دوسرا اسٹیٹمنٹ، تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے میری اپنی وکالت بھی سفر کر رہی ہے اور یہ چیز تو ہے ہی ایسی جس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ابھی اس کی وکالت کا بھی مجھے لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی طرح حال ہوگا کہ مطلب ہے کہ کہیں کے نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، جس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہوتا، جس پارٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر آج دیکھیں کہ ان کے آپس میں جو ہے نا 3-4 اسٹیٹمنٹس دن میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک دے رہا ہوتا ہے، دوسری دے رہا ہوتا ہے، چوتھی دے رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو خود پتہ ہے، آپ خود مطلب ہے کہ اب میڈیا میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اسٹیٹمنٹس کس قسم کی آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ان کی جو ڈفرینسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اس اپنے بانی چیئرمین کی رائے کے لیے. یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی تھے، خیبر پختونخوا کے گورنر. اینڈ پی ٹی آئی سیمز ٹو ہیو لاسٹ دا پلاٹ. یہ سچویشن نظر آتی ہے پارٹی کے اندر جس وقت معاملات ہیں، اور جس طریقے سے یہ تمام تر کر ہم نے دیکھا یہ آپٹکس تو ہیں، بٹ اس سے حاصل کیا ہوا یہ سب سمجھنے سے قاصر ہے. جس سے کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اجلاس کرنا ہی تھا تو پھر آپ دوبارہ سیشن مزید کرتے. تو لیٹس سی یہ پارٹی معاملات سیاست کیسے آگے بڑھتی ہے. ناٹ ٹو فارگیٹ 1 سال ہو جائے گا مئی میں. پاکستان نے الحمدللہ جس طریقے سے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، ہم بات کر رہے ہیں بنیاد مرصوص کی، اور آج بھی جب ہم ان واقعات کو ریکال کرتے ہیں نا سائم، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنا ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے، کتنی زبردست ہماری لیڈرشپ ہے، کتنی زبردست ہماری افواج ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنی فضائی، بری، بحری برتری ثابت کی اپنے سے دگنے بڑے ملک پر، جن کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں، جن کا اگر آپ دفاعی بجٹ دیکھ لیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جن کا آپ ایک وار مانگرنگ اور وار نیریٹو ان کا آپ دیکھ لیں جو کہ وہ کافی عرصے سے پاکستان کے اوپر امپوز کرتے رہے ہیں، ایک ہیٹریڈ کی سیاست کرتے رہے ہیں. ان کا میڈیا، ان کی سرکار ہمیشہ پاکستان مخالف بیانیاں بناتی رہی ہے، اور ہمیشہ یہ دعوے کرتے رہے کہ ویپنز میں بھی ہم نے بڑی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. جب سوئفٹ ڈیٹارٹ ہوا تھا 2019 کی میں بات کر رہی ہوں، ابھینندن اور MiG 21 ہم نے جب جہاز گرایا تھا اور ابھینندن کو کیپچر کیا تھا، تو اس وقت مودی نے کہا تھا، نریندر مودی جو کہ وزیر اعظم انڈیا کے، کہ کاش رافیل ہوتا. رافیل کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور پھر وہ ہوا جو شاید انہوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا. 1 نہیں 2 نہیں 3 رافیل طیارے رپورٹڈ ہوئے کہ وہ گرے، اور جس کے ثبوت بھی پاکستان نے پیش کیے، اور اس کے بعد ایک رشین طیارہ اور پھر دیگر طیارے بھی ساتھ میں. تو کل ٹوٹل 5 سے 6 طیارے گرے. 6 طیارے تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے کوئی مطلب متعدد دفعہ، وہ تو 11 تک پہنچ گئے. 6 سے وہ شروع ہوئے اور وہ کرتے 11 تک پہنچ گئے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ S-400، پھر رافیلز، پھر لیفٹ رائٹ کے بھارت کے طیارے، وہ جن پہ بڑا بھارت کو مان تھا، بڑا غرور تھا، ان طیاروں کی آرتیاں اتاری جاتی تھیں. پاکستان نے فجر کو آپریشن شروع کیا اور 4-5 گھنٹے بعد پاکستان نے، مطلب اس سے بھی کم ٹائم کے پاکستان نے آپریشن مکمل کر لیا. تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ جو ساری اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو ریفریش بھی اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ بنیاد مرصوص کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں بعد، اور ہم یوم تشکر بھی سیلیبریٹ کریں گے. بٹ وہ بھارت جو خطے میں اپنے آپ کو بلی سمجھتا تھا، وہ بھارت جو کہتا تھا کہ ہم خطے کا میں تھانے دار ہوں یا میں چوکی دار ہوں، آج وہ بھارت آئسولیٹڈ ہے. وہ بھارت ٹوٹلی ریلیونٹ ہے. پاکستان نے الحمدللہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں وہ کامیابی حاصل کی جو کہ آج سے پہلے ہم نے تاریخ میں کبھی اس کی مثال ہی نہیں دیکھی تھی. اور تاریخ میں جب بھی لکھا جائے گا تو سنہری حروف میں لکھا جائے گا، فرام بنیاد مرصوص ٹو اسلام آباد ٹاکس. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اس پورے سال کے اندر پاکستان کے لیے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں. اور پاکستان کا جو ایک امیج دنیا کے سامنے آیا، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم پسند ملک ہے، لیکن جب ہم پر اٹیک کیا جائے گا تو ہم بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت DGISPR نے کہا تھا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ سنس آپ نے ہم پہ انپرووکڈ اٹیک کیا ہے تو دن اور ڈیٹ اور موقع ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، اور یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اینڈ کیسے ہوگی، یہ ختم کیسے ہوگی جنگ. کیونکہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی ہم اپنی کارروائی کر کے آ گئے ہیں. پاکستان جب بھی ایک تو پاکستان کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتا، لیکن پاکستان پر جب بھی اٹیک ہوا
पाकिस्तान ने प्रिसाइज जो टारगेट होते हैं, जो कि जंग में ज़ाहिर है मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, उनको पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी सिविलियंस पर अटैक नहीं। और आज के दिन हम अपने शहदा को भी याद कर रहे हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करते हैं, और हमारे जो मासूम बच्चों को जिस तरह से दुश्मन ने निशाना बनाया, शहीद इर्तज़ा अब्बास आपको याद होगा, छोटा सा मासूम नन्हा बच्चा, फिर हमने जब अटैक्स किए तो हमने उन बच्चों के नाम बाकायदा तौर पर उन आर्सनल पे लिखा जो कि गया दुश्मन की जानिब, और फिर जाके तबाह बर्बाद कर दिए उनकी मिलिट्री बेसेस, उनके आर्सनल डिपोज। तो ये पूरी दुनिया ने देखा, विटनेस किया, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस बात पे मोतरफ है कि पाकिस्तान पर दिफा करना भी जानता है, पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है, पाकिस्तान को अपनी सालमियत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान के साथ अगर मैस करोगे, पाकिस्तान पर जंग मुसलत करने की कोशिश करोगे, तो पाकिस्तान अटैक करना भी जानता है और पाकिस्तान डिप्लोमेसी करना भी जानता है। और टीज फैंटास्टिक के बाद जी 6 वाला मामला तो मौजूद ही है, और अब हम ये देख रहे हैं कि भारत में खामोशी है, भारत में क्रिटिसिज्म हो रहा है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, और खासतौर पर जो हालिया पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं एक बड़ी जंग रुकवाने में, 2 दफ़ा, एक नहीं 2 दफ़ा सीज फायर पाकिस्तान ने कराया है, उस पर भी इंडिया में हम अब ऐसी आवाजें सुन रहे हैं जो बाकायदा ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान जबरदस्त काम कर रहा है, अमन की कोशिशें कर रहा है, तो क्यों नहीं इस बात को अप्रिशिएट किया जाए। यानी कि सोचें, तारीफ वो जो दुश्मन करे। अब वहां से भी हमें सेन वॉइसेस ऐसी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स आर ट्रेमेंडस। लवली। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जो क्लैरिटी हमें फील्ड मार्शल की क़यादत में मिली, जो विजन हमारा क्लियर हुआ, हमें एक डायरेक्शन मिली, और हमें ये बात समझ में आई कि हमारी इबादत गाहें मुकद्दम हैं, उनका एहतराम सबसे पहले, और हमारे बच्चे जो हैं वो सुर्ख लाइन है, अगर उन पर कोई अटैक करेगा या मैल नज़र से देखेगा तो वो नजरें, वो आंखें निकाल दी जाएं। क्या बात है, गूज़बम्प मूवमेंट हमें याद आते हैं, और पूरी कौम का इसमें कंट्रीब्यूशन हमने देखा, और जिस तरीके से सब हमारी फौज की शाना बशाना पूरी कौम नजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौम के मेमारों की, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे जो एजुकेशन की वजह से वालिदैन पर गुजर रही है, बच्चों पे तो गुजर ही रही है, लेकिन जो वालिदैन पर फाइनेंशियल बोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ऑलरेडी। लेकिन तालीम के निज़ाम में, सिस्टम में ऐसे लूप होल हमें नजर आते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते, और बहुत आसानी से इनका हल निकाला जा सकता है। नफा बख्श कारोबार तो हम किसी बिजनेस को कहते हैं, लेकिन अगर तालीम नफा बख्श कारोबार बन जाए तो फिर इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। यानी एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हालात चाहे जो भी हो, प्राइवेट स्कूल्स की हमेशा 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहता है। लगता है प्राइवेट स्कूल्स का काम पढ़ाने से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्यूशन फीस में। क्यों मैं ये क्यों कह रही हूँ कि देखें, इनिशियली जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन होती है, एडमिशन होता है, तो बड़ी फीस दी जाती है, सालाना फीस होती है, लैब फीस होती है, जनरेटर की फीस होती है, कंप्यूटर फीस होती है, न जाने क्या एसी की फीस होती है, फिर जून जुलाई जिसमें कोई पढ़ाई नहीं होती उसकी ट्यूशन फीस ली जाती है। अगर बच्चे वैन से जाते हैं तो वो भी जून जुलाई की फीस लेते हैं। कहा जाता है जी हम सैलरीज कहाँ से देंगे टीचर को। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन का काम क्या सिर्फ ये ट्यूशन फीस देना है? 12 महीनों की 13 फीसें ली जाती हैं, ये कौन सा, बल्कि 14 तक फीसें पहुंच गई हैं, और फिर आए दिन फलां डे, कलर डे, एप्पल डे, मैंगो डे। मैट्रिक के बच्चों की बात कर लेते हैं, जहां पर खास तौर पर हम देख रहे हैं कि इम्तिहानात चल रहे हैं, 12 फीसों की बजाय 13 और 14 फीसें ली जा रही हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड स्कूल के पास होता है। और जब वो बच्चे इम्तिहानी मराकज़ में अपेयर हो रहे हैं तो वहां पर एक नया कट्टा खुला हुआ है, और वो ये है कि बच्चों को पता ही नहीं कॉन्सेप्चुअल पेपर की वो तैयारी नहीं करके आए हुए, और बच्चों को मतलब ये तमाम तर मसाइल हैं जो कि हम देख रहे हैं, हमारे लूप होल्स हैं हमारी पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में। लेकिन हैविंग सेड दैट, फीस तो पूरी है, 12 महीनों में 14 फीसें तो ली जा रही हैं, और क्यों ली जा रही हैं, इसका क्या जवाब है? राफिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे जान लेंगे। राफिया साहिबा, 12 महीनों में 14 फीसें, 13 नहीं तो 14 फीसें ली जा रही हैं बच्चों से, किस कानून के तहत ली जा रही हैं और इसका क्या जवाब बनता है? देखिए, एक बात सुने, कोई भी स्कूल जो है वो रूल्स को एक्सप्लाइट नहीं कर सकता। अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैट्रिक के जो बच्चे हैं, मैं बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, सिर्फ मैट्रिक के बच्चे जो इस साल अपीयर हो रहे हैं मैट्रिक के इम्तिहान में इस वक्त, उनसे मार्च की फीस ली जाएगी, उनसे अप्रैल की फीस नहीं ली जाएगी, न मई की ली जाएगी। और वो बच्चे जो पहली से लेकर 9th के बाद अब 10th में आएंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, उनसे जो फीसें हैं वो ली जाएंगी। ठीक है, 14 माह की फीस कोई भी नहीं लेगा, फीस 12 माह की लेनी है।
جہاں تک جون اور جولائی کی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارا سرکولر ہم نے ایشو کیا ہے تاکہ ان کو پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. یعنی اپریل میں وہ فیس دیں گے جون کی اور مئی میں وہ فیس دیں گے جولائی کی, لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ آپ ان کو فی واؤچر سیپریٹ دیں گے تاکہ جس کی جو مدت ہوگی وہ 31 جولائی ہوگی, جولائی کے واؤچر کی 30 جون ہوگی, جون والی فی کے واؤچر کی. تو کوئی بھی اسکول نہیں لے سکتا. ہاں اگر کسی بھی اسکول کی اس قسم کی کمپلین آتی ہے تو ہم اس کی رجسٹریشن بھی سسپینڈ کر دیں گے اور بورڈ کو بھی لکھیں گے کہ ان کے بچوں کو اپیئر نہ کریں اور ان پہ ہم پینلٹی بھی ڈالیں گے. آپ کے چینل کے توسط سے میں کلیئر میسج دے رہی ہوں, صرف 12 ماہ کی فیس لینی ہے. نہیں میڈم, فیس تو لے لی گئی ہے. رافیہ صاحبہ فیس لے لی گئی ہے, آپ ہمیں رولز بتا رہی ہیں, ڈیفینیٹلی رولز ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ نے خود کہا کہ میٹرک کے بچوں سے مارچ کی فیس لی جا سکتی ہے, اپریل مئی کی نہیں لی جا سکتی, لیکن بچے جب ایڈمٹ کارڈ لینے گئے تو ان سے اپریل اور مئی کی فیس کا تقاضا بھی کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے, اور اگر یہ قانون ہے ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایکشن تب ہوگا جب کوئی بھی پیرنٹ اپروچ کرے گا. جتنے بھی پیرنٹس نے اس دفتر میں کمپلینٹ رجسٹر کی ہے ان اسکولز پہ ایکشن ہوا ہے. ہم نے دین اینڈ دیئر ان کی فیسیں واپس کروائی ہیں, لیکن جو ہمیں اپروچ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک چیز آپ سنیں, گورنمنٹ نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ فیس میٹرک کے بچوں سے اتنی لینی ہے. تو اب جو ہے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, یہ دونوں پہ ہوتا ہے ٹرسٹ کا. پیرنٹس جون جولائی میں فیس نہیں دیتے تو یہ اسکولز کو یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس چلے جائیں گے اور پھر نئے اسکول میں کر لیں گے. میں آپ سے میٹرک کی بات کر رہا ہوں, جنرک بات نہیں میں کر رہا. آغا خان بورڈ کے بچوں نے ابھی میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہونا ہے, ابھی دینے ہیں. آغا خان بورڈ نے اپریل کی فیس کے ساتھ ساتھ جب بچے ایڈمٹ کارڈ لینے کے لیے گئے تو مئی جون جولائی ان 3 مہینوں کی فیس بھی آلریڈی لے لی ہے, لے کے پھر بچوں کو ایڈمٹ کارڈ دیے ہیں. اگر آپ آغا خان کی بات کرتے ہیں تو آغا خان کا جو اکیڈمک سیشن ہے وہ مئی سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو امتحانات ہیں وہ ہمارے جو پبلک بورڈ ہے اس کے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہی ریزن ہوا ہوگا. اور جو آپ کے نالج میں ایسا کیس ہے اس کو آپ بھیجیں, میں آپ کے ہی دوبارہ آپ کو کمیونیکیٹ کروں گی کہ اس کا اصل ایشو کیا ہے. آغا خان بورڈ کا سیشن بھی الگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, ان کے امتحانات بھی بعد میں ہوتے ہیں, ہمارے امتحانات کے شیڈول کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں, اور ان کے جو بورڈ کا پیٹرن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. اچھا ہوا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں آپ کو ان کی بھی نہیں جانی چاہیے نا رافیہ صاحبہ. جی جون جولائی کی تو ان کی بھی فیس نہیں جانی چاہیے. پھر نہیں, جون جولائی کی بچوں کو دینی ہے, میٹرک کے علاوہ والوں کی بات کر رہے ہیں, میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو وہ نہیں دینی ہے, اور ایسے اسکولز کے خلاف بالکل ایکشن ہوگا. ہم ایکشن کرتے بھی ہیں, رجسٹریشن سسپینڈ بھی ہوتی ہیں. اور یہ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ فیس لی بھی گئی ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں جو ہم آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مجھے شواہد بھیجیں گی تو میں یہ ایکشن کروں گی کہ ان کو فیسیں وہ واپس ہوں گی اور 101% ہوں گی. اچھا, ساتھ ہی رہیے گا. رافیہ صاحبہ اس وقت چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ذرا ہمیں بتائیے کیا قانونی جواز ہے. یہاں پہ ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں جن کا ظاہر ہے اب تعلیمی جو ایک سفر ہے اسکول کا وہ ختم ہو جائے گا, ان سے یہ فیس کیوں وصول کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ARY اور باخبر سویرا کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ تعلیم سے جڑے موضوعات اور تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل کو گراؤنڈ ریئلٹیز پر کریٹیکل کوسچننگ کے ذریعے جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلط عناصر کی نشاندہی بھی ہوتی ہے, اور جو مختلف اکائیاں ہیں تعلیم میں, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی بھی کلیئرٹی ہوتی ہے اور ان کو قریب سے ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں جس موضوع پر آپ نے سوال کیا ہے, یہاں 2-3 باتوں کی وضاحت بس میں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ہمیشہ اکیڈمک ایئر اور اکیڈمک سیشن کو جو ہے وہ گڈمٹ کیا جاتا ہے. اکیڈمک ایئر جو ہے وہ سال کی طرح پورے 12 مہینے کا ہوتا ہے, اور اکیڈمک سیشن اس میں جو ہے
وہ 10 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، جس میں سے 9 مہینے کلاسز ہوتی ہیں، 1 مہینہ امتحان ہوتا ہے. لیکن تعلیمی سیشن جو ہے وہ تعلیمی جو اکیڈمک ایئر ہے اس کے تعلیمی سال کے احاطے میں ہوتا ہے. ایسے ہی سمجھا جائے اس کو کہ جس طرح ہفتہ اتوار سرکاری ملازمین کی چھٹی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مہینے کے بعد ان کو پورے مہینے کی تنخواہ کے بجائے جو ہے وہ 22 دن کی تنخواہ دی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں 2 سیشنز جس طرح میڈم رفیہ نے بتایا کہ ایک وہ اسکولز ہیں جو اگست سے شروع ہو کے اپنا تعلیمی سال مئی میں مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ اسکولز ہیں جو اپریل سے اپنا تعلیمی سال کا آغاز کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ابہام کا شکار بڑی لمبی طویل باندھی ہے سمجھانے. تیسری بات یہ ہے، میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ پھر سے فوکس کروں گی میں کہ آپ سے ان کا تعلیمی سال کب سے شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو اب اسکول جو ہے ان کا ختم ہو رہا ہے، اب ان کا اسکول اب تو کالج شروع ہوگا. میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ جو میٹریکولیشن کی ایگزامینیشن کے بچے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے بھی یہ حق ہے اور ان کا یہ مطلب استحقاق ہے کہ وہ صرف جس طرح میڈم نے کہا کہ 12 مہینے کی فیس دیں گے، وہ جہاں سے بھی شروع ہو. یہ بچے جو کلاس 10th کے امتحان دے رہے ہیں، ان کا سال پچھلے گزشتہ 2025 میں شروع ہوا اپریل سے، اور اس کا اختتام ہوگا اب مارچ میں. اسی طریقے سے 9th گریڈ جو ہے وہ بھی چونکہ بورڈ ایگزام میں اپیئر ہو رہی ہے، تو غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ شاید بورڈ امتحان میں جانے والی دونوں کلاسز جو ہیں وہ جون جولائی کی فیس سے مستثنا ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. گریڈ 10th کے لیے بالکل کلیئر پالیسی ہے ہمارے ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں کہ ان سے فیس وصول کی جائے گی، مئی کی بھی، جون کی بھی، جولائی کی بھی؟ نہیں، ایسا بالکل ہرگز میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10th گریڈ کے بچوں سے جو ہے وہ صرف اور صرف جس طرح میڈم نے کہا مارچ میں 12 مہینے ان کے مکمل ہو گئے، وہیں تک وہ فیس دیں گے. 9th گریڈ جو امتحان بورڈ کا دے رہی ہے اس وقت، وہ چونکہ اس کا پروسیس ابھی کنٹینیوڈ ہے، اس لیے وہ اپریل کی فیس بھی دیں گے، مئی کی فیس بھی دیں گے، جون جولائی بھی. حیدر صاحب، ہم 9th کی تو بات نہیں کرنا، ہم تو میٹرک کی بات کر رہے ہیں. آسان سادہ الفاظ میں یہ پیرنٹس کو ذرا سمجھا دیں کہ جو بچے 2026 میں میٹرک کے امتحانات دے رہے ہیں سندھ بورڈ سے، ان کا تعلیمی سال سیشن جو ہے وہ کب شروع ہوا تھا اور کس مہینے پہ ختم ہوگا. میں اس کو پھر آپ کی ہی بات سے کلیئر کر دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے سیشن کی بات کی، تو اگر انہوں نے اگست سے سال شروع کیا تو انہیں جولائی تک کی فیس لینی ہے مکمل. اسی طریقے سے میٹرک کے وہ بچے، کلاس 10th کے وہ بچے جو سندھ کے تعلیمی بورڈز کا امتحان دے رہے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اپنی فیس جو ہے وہ مارچ 2026 کے مہینے تک کی دیں گے. نہیں تو مارچ 2026 تک کی نہیں لی جا رہی نا، ان کے اسکول والوں کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہے، وہ تب تک نہیں ایڈمٹ کارڈ آپ کو جاری کر رہے جب تک آپ مئی جون جولائی کی فیسیں نہیں دے رہے. ہاں، اس سلسلے میں جس طرح میڈم رفیہ جاوید صاحبہ نے، ہماری ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو پیرنٹس کمپلینٹ کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس طرح کے اسکولوں کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور 12 مہینے کی فیس کی جگہ 13 یا 14 مہینے کی فیس لیتے ہیں، اور بالکل اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، اور جن کی شکایت جاتی ہے ان پیرنٹس کو فیس واپس بھی ملتی ہے. والدین کو بھی چاہیے، میں یہاں پر عرض کروں گی کہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو سمجھیں، متعلقہ پلیٹ فارم پر جائیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے شکایت کرنی ہے. آپ جو فیس دے رہے ہیں وہ بنتی نہیں ہے دینا، یہ بلا جواز ہے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فیس نہیں بھریں گے تو ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا، اس کے خلاف تو دوہرا ایکشن ہونا چاہیے. رافیہ صاحبہ، پیرنٹس کو کیوں اس ساری صورتحال میں ان کے مطلب وہ کیوں اس چیز سے گزرتے ہیں؟ کیا انہیں ابہام ہے، یہ بات کلیئر نہیں ہے، کیا سمجھایا نہیں جاتا؟ بہت ساری چیزیں جی نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو نہیں آگاہ کیا جاتا کہ آپ یہ فیس نہیں دینی ہے آپ نے آنے والے دنوں میں. میڈم ایک بات آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی ویب سائٹ ہے، فیس بک پیجز ہیں، ڈائریکٹوریٹ کے پیجز ہیں، ہمارے پرسنل ہیں، پھر ایجوکیشن کے گروپس ہیں، پیرنٹس کے گروپس ہیں. کوئی بھی ایسا میڈیم انفارمیشن کا نہیں ہے جس کو ہم یوز نہیں کرتے. پیرنٹس کو بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنے پلیٹ فارمز ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے بنائے ہیں
کہ بھائی آپ ان کو دیکھیں کہ رولز کیا ہے. ہم سرکولر ایشو کرتے ہیں, پوری مین اسٹریم میڈیا, سوشل رافیہ میڈیا صاحبہ, ان if کو you allow اٹھاتی me, ہے. ہمارے یہاں تو سارا بینکنگ پروسیس ہے نا, تو یہ جو فیس آپ وصول کرتے ہیں اس کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہوگی کہ کس مد میں وصول کیے گئے ہیں, کس مہینے کے وصول کیے گئے ہیں, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں پکڑ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ کہاں سے یہ پیسے وصول کیے گئے ہیں اور کیوں وصول کیے گئے ہیں؟ ایشو میڈم ایشو پکڑ کا نہیں ہے, اور تمام اسکول جو مضافاتی علاقوں میں ہیں وہ بینکنگ سسٹم پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ مینوئل ہوتی ہے ابھی بھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ والدین مطلب کیش میں پیسے لیے جا رہے ہیں, اس کا جی کوئی بالکل, ریکارڈ نہیں ہے؟ جو بالکل جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ وہ فیس بھی کم ہوتی ہے اور ان کے اکاؤنٹ بھی نہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی پرابلمز اس قسم کے آتے ہیں. لیکن اگین میں کہوں گی کہ اگر پیرنٹ یہ تو کرپشن کا کیس بنتا ہے اگر الاؤ بھی نہیں ہے اور پیسے جو ہیں وہ کیش میں لیے جا رہے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے, تو بورڈ کیا ریکارڈ کر رہا ہے؟ ہوتا ہے میڈم. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اسکولز ریکارڈ نہیں رکھتے؟ باضابطہ فیس کے رجسٹر ہوتے ہیں اور ان کو جب ہم جاتے ہیں غیر قانونی جواز کے طور پہ جو فیس لی جا رہی ہے, میں اس کے ریکارڈ کی بات کر رہی ہوں. اس کا بھی جواز ہے نا, تو پیرنٹس کمپلین کریں, اور اسکولز یہ کرائم کر رہے ہیں. یہ بات پیرنٹس کی کمپلین کے اوپر آ گئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ آفس سے اگر کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی سرکولر جاری ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ واضح طور پر اسکول بورڈز پر بڑا بڑا لکھا ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سیشن میٹرک کے بچوں کا فلاں تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, فلاں تاریخ پہ ختم ہو رہا ہے, اس سال کے اس مہینے کی اس تاریخ کو یہ میک شور کروانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر ہم ویٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پیرنٹس کال کریں پھر اس کے اوپر ہم اسکروٹنائز کریں گے, یہ تو کام خراب ہے. بات سنیں, پوری دنیا میں کسٹمرز کے لیے, پیرنٹس کے لیے کمپلینٹ سیل پھر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ ٹوٹل میری ریسپانسبلٹی ہے. میں اس کو بالکل قبول کرتی ہوں کہ مجھے امپلیمنٹیشن کرانی ہے اور میں کرواتی ہوں. پیرنٹس ڈر جاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ڈر جاتے ہیں. رافیہ صاحبہ, وہ سوچتے ہیں کہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا, پتہ نہیں امتحان میں پاس کرے نہ کرے, بہت سارے ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں. پیرنٹس دیکھیں, اگر آپ بات اس طریقے سے کر رہی ہیں تو میں بالکل دو ٹوک بات کروں گی کہ پیرنٹس ایک تو بالکل اگنورینٹ ہے, ان اویئر ہے. پہلے تو وہ جا کر ان رجسٹرڈ اسکول جو رجسٹر نہ ہو اس میں بھی ایڈمیشن لے لیتا ہے. وہ آج تک یہ نہیں پوچھتا کہ ویدر آپ کا اسکول رجسٹرڈ ہے, ان رجسٹرڈ ہے, آپ کے ٹیچر پروفیشنلی ساؤنڈ ہے نہیں ہے, وہ ایڈمیشن لے کے چلے جاتے ہیں. کوئی معلومات بیک گراؤنڈ کسی. لیکن جو بچہ میٹرک بورڈ کے تحت امتحانات میں اپیئرڈ ہو رہا ہے تو وہ تو رجسٹرڈ اسکول کے ہی ایفیلیٹڈ ہوگا, تبھی تو میٹرک کے امتحان دے پا رہا ہے. میڈم وہ آپ کو بھی پتا ہے, میں کچھ ٹی وی پہ آ کے کہنا نہیں چاہتی. جو میرا کام ہے میں صرف وہی کروں گی کہ یہ غلط ہے, میٹرک کے بچوں سے فیس نہیں ہے لینی, اور اس پہ ہم ایکشن کرتے ہیں. ان کی رجسٹریشن بھی سسپینڈ کرتے ہیں, اور تمام اسکولز کو بھی اس رول کا پابند ہونا ہے. جو وائلیٹ کریں گے ان پہ ایکشن ہوگا. جاتے جاتے کوئی کوئک شارٹ ہیلپ لائن اگر آپ کے پاس ہے, کسی کوئی پیرنٹس اگر مسئلہ یہ درپیش ہے تو وہ کوئکلی اس ہیلپ لائن. ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے ایڈمٹ کارڈ روکے گئے. نو, نن ڈیئر ٹو ڈو دیٹ. کسی بھی بچے کا ایڈمٹ کارڈ ہم نے روکنے نہیں دیا تھا. اگر آپ روکیں گے تو رجسٹریشن سسپینڈ ہوگی. اس وجہ سے تمام پیرنٹس کو ایڈمٹ کارڈ مل گئے تھے. ایڈمٹ کارڈ روکے نہیں گئے, ایڈمٹ کارڈ اس بنیاد پر دیے گئے کہ آپ فیس بھریں گے, کلیئر کریں تو پھر آپ کو ایڈمٹ کارڈ ملے گا. نو میڈم, دو باتوں کو آپ مکس کر رہی ہیں. ایک پیرنٹ وہ ہیں جنہوں نے 3 ماہ کی 6 ماہ کی فیسیں نہیں دی ہیں, وہ ڈیفالٹر ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہم ڈیفالٹرز کی بات نہیں کر رہے, ہم اضافی فیس کی بات کر رہے ہیں. بچوں سے یہ کہا گیا ہے پیرنٹس اضافی فیس کسی کو بھی نہیں لینی ہے, یہ بالکل غلط ہے. بس ٹھیک ہے, اس کو میں بھی کنڈیم کرتی ہوں اور اس پہ میں ایکشن بھی کرتی ہوں. ہم ڈیوز کی بات نہیں کر رہے, ہم ایکسٹرا فیس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹرا لی جا رہی ہے اپریل میں جون جولائی کے مہینوں کی, یا مئی جون جولائی کے مہینوں کی. ہم ان فیسز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو پیرنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کلیئر کریں گے مئی جون جولائی کی فیس تو پھر ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا. آپ کا موقف آ گیا, آپ نے وضاحت کر دی. بہت شکریہ. ایڈمٹ کارڈ بھی ملے گا, ان کو مارک شیٹ بھی ملے گی, اور اگر ڈیو فیس سے زیادہ لی گئی ہے تو وہ فیس بھی واپس ہوگی. بہت شکریہ رفیع جاوید صاحبہ, آپ نے بہت وضاحت کر دی. یہ ہے کہ ہمیں بات یہاں پر یہ ہے کہ ایجوکیشن کو افورڈیبل بنانا ہے تمام بچوں کے لیے, والدین کے لیے. جو مہنگائی کا دور ہے, ایسے میں جو اضافی فیس وصول کی جا رہی ہے اس پر یہ ایکسپیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ پیرنٹس ہی کوئی ایکشن لیں گے؟
بہت سارے پیرنٹس کو ہو سکتا ہے اویئرنیس نہ ہو, بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے امتحان میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس کو ایڈمٹ کارڈ نہ ملے, اس کے مارکنگ میں کوئی ایشو ہو جائے. تو یہ فیصلہ آپ نے لینا ہوگا, قانون آپ نے بنایا ہے, امپلیمنٹیشن بھی اس پر آپ نے کروانا ہوگا. جہاں اتنے سرکولر نکلتے ہیں, اتنے نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں امتحان سے پہلے اور ان منتھ سے پہلے بھی آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں, بچوں کو بتا دیں کہ ہم یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے ایکسٹرا فیس نہیں دینی. جب اسکول میں ایپل ڈے, اورنج ڈے, فیئر ویل ڈے, اسپورٹس ڈے ہوتا ہے تب تو سب بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹس کو بڑے کلیئرلی پتا ہوتا ہے. تو یہ والی نوٹیفیکیشن بچوں کو اور پیرنٹس کو ایسی پتا ہونی چاہیے کہ ایکسٹرا فیس کوئی نہیں دے گا. حیدر صاحب, اب آپ میک شیور کروائیں گے یا آپ اپنے ایسوسیشن کے اسکولس پہ ایسی اسکروٹنی کریں گے یا کوئی ایسا کوئی معتبر کوئی مستند ذریعہ بنائیں گے, پروسیس بنائیں گے کہ بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو پتا ہو کہ کوئی ایکسٹرا فیس اسکول والا چارج نہیں کر سکتا آپ سے؟ دیکھیے صاحب, یہ تو بہت کلیئر بات ہے کہ سال سب کے لیے 12 مہینے کا ہوتا ہے, اور ان کا بچہ جب اپریل سے شروع کی اس نے تعلیم, تو 10th کلاس کی ہم بات کریں تو مارچ میں آٹومیٹیکلی اس کے 12 مہینے مکمل ہو گئے. اچھا, ڈائریکٹوریٹ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بورڈز بھی جو ہے باقاعدہ طور پر ایڈمٹ کارڈز کے لیے یہ سرکولر ہمیں دیتے ہیں کہ کسی بچے کا ایڈمٹ کارڈ نہیں روکنا ہے ہم نے. ایون دو یہ کہ ایکسٹرا فیس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ہم ڈیو فیس ہوتی ہے ہم اس کو بھی چھوڑ کر بچوں کو ایڈمٹ کارڈ دے دیتے ہیں. لیکن آپ کی جو شکایت ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کہ 5000 سے زیادہ میٹرک بورڈ میں رجسٹرڈ اور ریکگنائزڈ اسکول ہیں, صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, اور اسی طریقے سے پورے سندھ میں تقریباً 14000 جو ہے وہ اسکولز ہیں. تو ان میں چند 100 اسکولز جو ہے اس میں اس طرح کی غلط پریکٹسز جو ہے وہ ممکن ہے کہ ان بچوں پر ایکسٹرا یا غیر ضروری دباؤ ڈالا جاتا ہو کہ وہ اضافی مہینوں کی فیس دیں. تو بالکل آپ کے توسط سے ہم اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہر سال, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر سال 10ویں کلاس کے بچے اپریل سے لے کر مارچ تک کی فیس دیں گے. وہ یہ بچے ان کا سال شروع ہوا تھا اپریل 2025 میں, مارچ 2026 میں ان کا مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس سے زیادہ کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی. لیکن 9th گریڈ جو امتحان دے رہی ہوتی ہے, ابھی اس نے اگلا سال پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کی کلاسز. حیدر صاحب, آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایک اور ایشو کی طرف میں ہائی لائٹ اسے کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہمیں بہت جگہوں سے رپورٹ ہو رہا ہے, جبکہ یہ کہا گیا تھا جب تک امتحان ہو رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں جہاں سینٹر پڑے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں, جو بچوں سے فیس لی جاتی ہے اس میں ٹیوشن فیس بھی ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, لیکن جہاں سینٹر پڑتا ہے وہاں پر جنریٹر کا انتظام تو کیا جا سکتا ہے. تو آپ تو پرائیویٹ اسکولز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ اس کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے بات کی کہ یہ خط لکھا جاتا ہے, یہ خط لکھا جانا جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک رسمی کارروائی ہے ہمارے ملک میں, ہمارے ماحول میں. دوسری بات یہ ہے کہ امتحانات ہوتے ہیں مطلب کسی بھی تعلیمی بورڈ کی زیر نگرانی. اب پہلی ذمہ داری تعلیمی بورڈ کی ہے کہ وہ ایسے امتحانی مراکز کو منتخب کرے کہ جس میں یہ تمام تر سہولیات موجود ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک کہ الیکٹرک کو لیٹر لکھ کے آپ سمجھیں کہ 500 اور پوری کراچی میں جو پھیلے ہوئے تعلیمی ایگزامینیشن سینٹرز ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, یہ کسی خواب میں رہنے والی بات ہے. یہ ہوتا ہے نا ریپیٹڈلی, ہر سال ریپیٹڈلی ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکولز میں جو سینٹرز بنتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ 90% سے زیادہ ان تمام پرائیویٹ اسکولز میں جنریٹر کی سہولت ہوتی ہے. ہماری درخواست ایجوکیشن بورڈ سے یہ ہوگی کہ آپ جن سرکاری اداروں کو امتحانی مرکز بنانے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولز کو بھی جہاں مرکز بنانے جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے سارے پیرامیٹرز کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ لازمی طور پر وہاں جنریٹر 3 گھنٹے کے لیے جو ہے بالکل اسٹینڈ بائی رہے گا. چلیں, بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور اس سے پہلے رافی اب ہمارے ساتھ تھے, یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور پی ایس ایل سیزن 11 کے میچز جاری ہیں. کل 2 میچز ہوئے اور پہلا میچ جس کا ذکر کر لیتے ہیں کراچی کنگز اور پشاور زلمی. پشاور زلمی کی فتوحات کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے, نان اسٹاپ مسلسل وہ جیت رہے ہیں
اور یہ بھی ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی میچ اپنا نہیں ہارا ہے. کل پشاور نے کراچی کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا, لیکن کل ایک بڑی زبردست چیز اور ہوئی, وہ یہ کہ پشاور زلمی کے علی رضا جو کہ آئی تھنک جسٹ 18 اور 19 ایئرز اولڈ, انہوں نے جی شاندار بولنگ کی اور ساتھ ہی انہوں نے ہیٹ ٹرک جی مکمل کی ہے. تو یہ بڑا زبردست ان کی بڑی زبردست پرفارمنس تھی ان کی. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ 183 رنز کا ہدف پشاور نے صرف 3 وکٹیں کھو کر 7 گیندیں پہلے حاصل کیا. کشال مینڈس نے ایک اور کلاس اننگ کھیلی اور 43 گیندوں پر 80 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. فرحان یوسف کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی خوب ساتھ دیا اور 36 گیندوں پر ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 58 رنز بنائے. دکھاتے ہیں تو کون کہتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. علی رضا جسٹ 18 ایئرز اولڈ, انہوں نے 41 رن دے کے 4 وکٹیں حاصل کی اور انہوں نے 20ویں اوور کی آخری 3 گیندوں پر 3 شکار کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی T20 ہیٹ ٹرک کرنے والے وہ کم عمر پاکستانی بولر بن گئے تو ہیٹس آف ٹو ہم, بڑی زبردست پرفارمنس ہے. اچھا جی آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ہم دوسرے میچ کے حوالے سے. وہ جناب ہوا حیدرآباد ورسز ملتان سلطانز, اور حیدرآباد سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی سمیٹی اور ٹیبل پر 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر جگہ بنا لی ہے. دونوں ٹیموں کے ہائی سکورنگ میچ میں چوکوں اور چھکوں کی برسات دیکھنے کو ملی. بڑا سنسنی خیز رہا. صاحبزادہ فرحان نے ایک بار پھر ہم نے دیکھا 66 رنز بنائے. اسی طریقے سے جاوید کی بات کریں, عاقب جاوید کی, انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. تو بڑا زبردست میچ رہا. عثمان خان نے 123 رنز کی شراکت بنائی اور انہوں نے سینچری بھی اسکور کی, جبکہ پہلی بال پہ ان کی جو ہے وہ آؤٹ لگ رہا تھا کہ وہ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نا انہوں نے پھر جو دھواں دھار بیٹنگ کی ہے تو سب نے بڑا انجوائے کیا. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں, ان دونوں میچز پر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب. شاہد صاحب کراچی کنگز کو کیا کہیں, شروعات بڑی اچھی ہوئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب فتوحات کا سلسلہ تو نہیں ہے, پوائنٹس ٹیبل پر بھی سیکنڈ لاسٹ پوزیشن ہے. پشاور زلمی بڑے حیرت انگیز طور پر نان سٹاپ اس وقت جیت رہا ہے. تو ذرا دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کریں کہ کیا صورتحال ہے. زلمی تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پشاور ظلمی بن گیا ہے, سب ٹیموں پر ظلم کر رہا ہے. صرف ایک ہی میچ ہے, ایک ہی حریف ٹیم ہے جس سے ان کا میچ نہیں ہوا, وہ اسلام آباد یونائیٹڈ ہے, اور ان کا جو میچ تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا. تو زبردست 7 لگاتار میچوں میں کامیابی پہ, جس طرح بابر اعظم کھیل رہے ہیں, جس طرح کوسال مینڈس کھیل رہے ہیں, زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں دونوں. سفیان مقیم ان کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں, افتخار احمد وکٹیں لے رہے ہیں, کمپلیٹ پرفارمنس دے رہے ہیں. اور کراچی کنگز کے ساتھ کافی مایوسی نظر آ رہی ہے ان کے کیمپ میں. اب ان کا میچ آج لاہور سے ہے جو ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. اگر تو جیتتے ہیں تو کراچی کنگز آگے جائیں گے, اگر ہار گئے کہیں خدا نخواستہ تو باہر ہو جائیں گے. اوور آل سمجھے کہ کوئی بری نظر لگ گئی کراچی کنگز کی ٹیم کو. پہلے 3 میچ زبردست انداز سے جیتے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپ کی ٹیم ہے. وہ ساری ٹاپ کی ٹیم پشاور زلمی بن گئی ہے. اور اسی طرح حیدرآباد کنگز ان کے پہلے شکست پہ شکست ہو رہی تھی, اب وہ 4 لگاتار میچ جیت گئے پہلے 4 میچ ہارنے کے بعد, اور وہ بھی ٹیم بڑی زبردست نظر آ رہی ہے. تو کرکٹ میں اسی لیے ایک اصطلاح کی کہی جاتی ہے کہ پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم. کوئی بھی پلیئر, کوئی بھی ٹیم پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم کرے شروع میں, چاہے اگر اسٹرگل کر لے, لیکن حیدرآباد کنگز نے پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم کیا ہے, اور زلمی تو شروع سے ہی پیک کر رہی ہے زبردست پرفارمنس کے ساتھ. شاہد بھائی علی رضا کی بات کر لیتے ہیں. علی رضا نے کل جو تعریفیں سمیٹی اور جو پرفارمنس دکھائی آؤٹ اسٹینڈنگ, 149.1 کی سپیڈ سے انہوں نے اپنی ہیٹ ٹرک مکمل کی. آپ کو لگتا ہے پاکستان کو نیا سپیڈ سٹار مل گیا ہے؟ مل تو گیا ہے, لیکن اس کو پراپرلی گروم کرنا پڑے گا. ایسے بہت سے بالر آئے ہیں جو تیزی سے ابھرے, تیزی سے انہوں نے اپنا نام کمایا, لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ان کا کریئر پٹری سے اتر گیا. اور اس کی ایک مثال احسان اللہ ہیں. 3 سال پہلے انہوں نے ملتان سلطان کے لیے زبردست پرفارمنس دی تھی, پھر وہ انجرڈ ہوئے, پھر ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں کہ وہ ان کو منع کیا گیا اور انہوں نے بالنگ کرا لی, جس کی وجہ سے ان کی انجری بڑھ گئی, وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکے. اب کراچی کنگز نے انہیں لیا ہے اور میچ بھی کھلایا تھا, بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی. لیکن اسی طرح علی رضا ہیں, اللہ کرے کہ ان کا کریئر پروان چڑھے. 3 سال پہلے انہوں نے جب انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا تھا تو این بشپ نے ان کی بڑی تعریف کی تھی اور انہیں جیم قرار دیا تھا, موتی قرار دیا تھا پاکستان کے لیے. تو ان کو پراپرلی گروم کرنا چاہیے, ان کو شاہینز میں کھلا کر میچور کرنا چاہیے. ایک آدھ سیزن اگر انگلینڈ میں بھیج دیں گے, کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں گے تو اور میچور ہوں گے. تو اچھا پلیئر ہے, جس طرح اس نے اپنا نام کمایا ہے, جس طرح وہ زلمی کے لیے بالنگ کر رہا ہے, جس طرح کل اس نے ہیٹ ٹرک کی, کمال کی ہیٹ ٹرک کی. تو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے,
لیکن ہم اسے پراپرلی گروم نہیں کر پاتے. عثمان کی بات کر لیں تو عثمان خان نے بڑی زبردست کل ہم نے دیکھا اپنی اننگ کھیلی, اور ظاہر ہے ہمیں پورا بیک سٹوری بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ وہ یو اے کرکٹ کو چھوڑ کے پاکستان آئے. کیا انہیں ان کا سیکنڈ کم بیک کہہ سکتے ہیں شاہد ہاشمی صاحب؟ ابھی تھوڑا جلدی ہے, 4 سینچریاں ہو گئی ان کی پی ایس ایل میں, لیکن وہ اس پرفارمنس کو ریپلیکیٹ نہیں کر پاتے انٹرنیشنل کرکٹ میں. کل کے میچ میں انہوں نے 10 چھکے مار دیے, اور 38 انٹرنیشنل جو T20 میچز پاکستان کے لیے کھیلے اس میں ٹوٹل ان کے چھکوں کی تعداد 12 ہے. پور ایوریج ہے, پور اسٹرائک ریٹ ہے, لیکن پلیئر بہت اچھا ہے, معصوم سا لڑکا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک فرسٹ کلاس میچ میں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا میڈیا میرے پر بہت تنقید کرتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو میڈیا جب تنقید اس لیے کرتا ہے کہ جب آپ پرفارم نہیں سبھی میڈیا کو اس نے کہا, لیکن اس نے پھر یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہاں جب پلیئر کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو میڈیا کا کرٹیسائز کرنے کا حق بنتا ہے. تو اچھا لڑکا ہے, اس نے قربانی دی ہے یو اے سے نہ کھیل کر, تو اللہ کرے اس کا کریئر اسی طرح پروان بھی چڑھتا رہے, اور وہ اپنی یہ پرفارمنس جو وہ دے رہا ہے پی ایس ایل میں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی دے رہا ہے. بالکل دیں, اور پھر ہمیں نہ کوئی قربانی دینا پڑے. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. اسی کے ساتھ جی دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.